سب سے پہلے تو میں اپنے گیسٹ اسپیکر کا تعارف آپ سے کروا دوں. مختصر الفاظ میں آپ سید قاسم علی شاہ صاحب 10 سال سے ٹریننگ کے شعبہ سے وابستہ ہیں. کئی نیشنل اور ملٹی نیشنل اداروں کے ٹریننگ پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں. 10 کے قریب گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کی ٹریننگ کا حصہ ہیں. ان کے ٹریننگ جو فیکلٹیز ہیں، کالجز ہیں، ادارے ہیں، وہاں جا کر فریکوینٹلی لیکچرز دیتے ہیں، جن میں پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان کی جو جوڈیشل اکیڈمیز ہیں، کسٹمز کے جو مینجمنٹ کے ادارے ہیں، ایم پی ڈی ڈی اور مختلف جو ہمارے پولیس کالجز ہیں، پولیس کالج سہالہ، چون، اور ہمارے پاس بھی یہ متعدد بار تشریف لا چکے ہیں. اور ہمارے لیے ان کی ایک خاص محبت اور شفقت فرماتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کہ جب بھی ہم انہیں مدعو کریں یہ وقت نکالتے ہیں اپنے بزی شیڈیول سے اور تشریف لاتے ہیں. آج بھی سر نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ سر یہاں تشریف لائے. شخصیت کی تعمیر، موٹیویشن، مینجمنٹ ان کے سبجیکٹس ہیں اور باقی سر خود آپ کو تعارف کروائیں گے. مزید 100 سے زیادہ لیکچرز ان کے نیٹ پر اویلیبل ہیں انہی ٹاپکس کے حوالے سے. آپ 5 کتابوں کے مصنف ہیں جن میں کامیابی کا پیغام، ذرا نم ہو، بڑی منزل کا مسافر، اڑان، ایوننگ ڈرائیو ود گرو، یہ انگلش میں ہے. متعدد ٹی وی چینلز اور ریڈیو چینلز پر ریگولر پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں. اور سر نے آج ایک اور کائنڈنیس ہمارے لیے کی کہ یہ اپنی 60 کتابیں انہوں نے کالج لائبریری کے لیے عطیہ دینے کا اعلان بھی کیا ہے. اور ہم شکر گزار ہیں سر، اور یقیناً یہ کتابیں ہمارے ٹرینیز کے لیے اور اسٹاف کے لیے بڑی مفید ثابت ہوں گی. اب میں مزید شاہ صاحب اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، تو سر وارملی ویلکم یو فرام دا کور آف مائی ہارٹ سید قاسم علی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہمیشہ اگر ٹریننگ کالج میں آتا ہوں، موٹر وے پولیس کو پڑھاتا ہوں، تو میں خود اعزاز محسوس کرتا ہوں. یہ وہ پاکستان کا ادارہ ہے جو ہمارے لیے فخر ہے. بنیادی طور پہ ہر پاکستانی کے لیے فخر کی بات ہے کہ موٹر وے پولیس جیسا ایک زبردست ادارہ موجود ہے، جس کی جو تعریف بھی کی جائے وہ بھی کم ہے، اور بے شمار اس کی ایسی چیزیں جو ہائی لائٹ نہیں ہوتی. میرا یہ ایک زور جون سا آج کمانڈنٹ صاحب کو بھی ہوگا کہ بے شمار ایسی اچھی چیزیں پولیس کالج یا ٹریننگ کالج کر رہا ہے، ساتھ میں جو سروسز آپ دے رہے ہیں وہ میڈیا کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو میں بھی اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کی تمام سروسز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے. اس سے پہلے کہ باقاعدہ آغاز کریں میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ہمارا جو یہ ٹریننگ سیشن ہے یہ دراصل ٹاپکس کہتے ہیں. یہ روٹین کی جو سکلز ہوتی ہیں، جو جن سکلز کو آپ جانتے ہیں، جو آپ اپنی پروفیشنل سکلز یہاں سے سیکھتے ہیں، ان سکلز سے ہٹ کے یہ ٹاپک جو سا یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا، سیلف ہیلپ کا ٹاپک ہے. اسے آپ موٹیویشنل ٹاک کہہ سکتے ہیں. موٹیویشنل ٹاک کا جہاں جہاں بے شمار فائدے ہیں. فوج کو لڑنے سے پہلے بھی ایک ٹاک چاہیے ہوتی ہے. دنیا میں بڑی بڑی جنگیں جو سی ہیں اس سے پہلے ایک جذبے والا ایک لیکچر چلتا ہے، اس کے بعد ترانہ چلتا ہے، ڈھول بجتا تھا پرانا. اس موٹیویشن ٹاک کا ایک سائڈ پہ کہہ لیں تو ایک نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دراصل لاز کی بات نہیں کرتی. دیر از نو لا، قانون کی بات نہیں کرتی. یہ تھیوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ ساری تھیوریز ہیں، یہ آئیڈیاز ہیں. یہ کئی جگہ پہ 100% اپلائی ہو جاتے ہیں، کسی پہ 80% اپلائی ہو جاتے ہیں، کسی کے 70%، کسی کے 50%، کسی کو 10% کو فائدہ دے دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قانون ہے. مثال لے لیجئے، ہم سب کے سب ٹرینرز جتنے بھی ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں مقصد طے کرنا چاہیے. مقصد طے کرنا کامیابی کی ضمانت ہے. اچھا یہ بات ہے تو سچ،
لیکن کبھی کبھی یہ جھوٹ بھی ہوتی ہے. کئی دفعہ مقصد طے نہ کرنے والے بھی آگے جاتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, وہاں پر تقدیر نے کام دکھا دیا. تو یہ ساری کی ساری تھیوریز ہیں جس میں سے آپ نے اپنا حصہ لے لینا ہے. آج کی ساری گفتگو میں سے میری گزارش ہی ہوگی کہ آپ اس میں سے اپنے حصے کی چیزوں کو نکال لیجیے گا. آج کا جو ہم نے ٹاپک جس کو ہم نے نام دیا, عنوان دیا, اٹس اے جرنی فرام آرڈنری ٹو ایکسٹرا آرڈنری. اٹس اے جرنی فرام آرڈنری ٹو ایکسٹرا آرڈنری. یہ ایک سفر ہے جس کو ہم نے طے کرنا ہے آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری. یہ اگر یہ کہہ لوں تو ایک اچھے پروفیشنل کا آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری ہونا یہ سفر ہے. ایک اچھا پروفیشنل, ایک اچھا آفیسر آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, اب اس کے ساتھ یہ سب سے خوبصورت جو مجھے اس میں لفظ لگ رہا ہے وہ جرنی ہے. عام طور پہ جرنی کا ورڈ جو سا وہ استعمال ہوتا ہے سفر, مسافت. آپ نے طے کی, آپ ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پہ پہنچ گئے, سفر. اور زندگی بھی پیدائش سے موت تک ایک سفر ہے. سو یہ پیدائش سے موت تک کا سفر جس میں ہمیں قدرت ایک موقع دیتی ہے ہم عام سے خاص ہو جائیں. تو میرا پہلا سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ عام ہماری زندگی میں آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے کیا کچھ چاہیے؟ وہ کون کون سی خوبیاں ہیں جو ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں پروفیشنلی ہمارا سفر آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری کا سفر ہو جاتا ہے. یہ 2 وے سیشن ہے, میری تقریر نہیں, میں آپ کی رائے لوں گا, ہم ایک ڈیبیٹ کریں گے اور کسی نتیجے پہ پہنچیں. کمٹمنٹ چاہیے. اچھا سر, نوٹ بک سب کے پاس ہے؟ کسی ایک بھی بات کو جو کوئی کہے گا مس نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بتایا کہ 110 لوگ ہیں اس روم میں, 110 وزڈم موجود ہے. میں لوگ نہیں کہہ رہا, آفیسرز نہیں کہہ رہا, 110 وزڈم موجود ہے. تو کسی کی کوئی بھی رائے جون سی ہے وہ سارا آنکھوں پہ اس لیے ہے کہ اس کا وزڈم بول رہا ہے. تو بھائی نے کہا ہے, عثمان بھائی نے کہا ہے کہ آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے کمٹمنٹ چاہیے, کمٹمنٹ ہونا چاہیے. اور جی میری بہن, قریب چیزیں ہیں دونوں, کمٹمنٹ اور کنسسٹنسی. سب سے امپورٹنٹ چیز سر نے بتایا ویژن چاہیے. آج سے کل میں دیکھنا ویژن کا ہونا چاہیے. انسان اگر آرڈنری پہ کھڑا ہو کے ایکسٹرا آرڈنری کو سوچتا ہی نہیں ہے, اس کے تخیل میں نہیں آتا, وہ حقیقت میں نہیں آتا. پوائنٹ کیا ہے؟ جو چیز تخیل میں نہیں ہے وہ حقیقت میں نہیں آ سکتی. فرسٹ وی امیجن دین وی ڈو. پہلے سوچتا ہے انسان پھر کرتا ہے. اگر تخیل میں نہیں ہے, ویژن میں نہیں ہے, نہیں ہوتا. تیسری چیز, پوائنٹ نمبر 6, کوشش, ایفرٹ. اور ایفرٹ کا آپ بریکٹ میں اسے لکھ لیجیے گا, اس کے آگے ہارڈ ورک. نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا. آج تک دنیا کی تاریخ میں بغیر محنت کے ناموری نہیں ملی, اور اگر بغیر محنت کے مل جائے تو قدردانی نہیں ہوتی اس کی. ایفرٹ ایک ایسی چیز ہے جو آرڈنری کو کیا کر دیتی ہے, ایکسٹرا آرڈنری کر دیتی ہے. میں اس وقت درمیان میں رکوں گا بھی, اسی ڈیبیٹ کو کہیں روکوں گا, دوبارہ سے پھر شامل کروں گا. مجھے ہارڈ ورک سے یاد آ رہا ہے کہ کوشش کیا ہوتی ہے. ہارڈ ورک کی ڈیفینیشن ذرا سنیے گا, آج سے ڈیفینیشن ہم چینج کرتے ہیں ایک واقعے کو سن کے. اور یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں, یہ میری ریکویسٹ ہے, میں ایجوکیشن منسٹری کو یہ لیٹر لکھ چکا ہوں اس واقعے کو کوٹ کر کے کہ خدا کے لیے ہمارے نصاب کی کتابوں میں یہ واقعہ شامل کر دیں, نہیں تو یہ قوم کوئی نہیں بدلنے والی. یہ ہارڈ ورک کی ڈیفینیشن کو نہیں جانتی. واقعہ ذرا سنیے گا. دنیا میں ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کا نام ہے غزالہ. 800 سال پہلے کی بات ہے. اس گاؤں میں ایک رئیس تھا, رئیس کا ایک بچہ تھا, ایک ہی بچہ تھا. تو رئیس نے اس کی ایجوکیشن کے لیے بندوبست کیا کہ رئیس نے قریبی گاؤں جو کہ 6 کلومیٹر دور تھا وہاں سے ایک مینٹور ٹیچر ہائر کر لیا. آپ سمجھ رہے ہیں, اس زمانے میں ادارے نہیں تھے, سکولز نہیں تھے, مدرسے کامن نہیں تھے. ریئر چیز دنیا میں استاد ہوتے تھے, اور استادوں کی پروٹوکول بادشاہ کے برابر ہوتی تھی. یہ وہ زمانے کی بات. غزالہ گاؤں کے اس رئیس نے اپنے بچے کے لیے جو مینٹور ہائر کیا, وہ مینٹور بزرگ تھا, بوڑھا تھا, 6 کلومیٹر دور گاؤں سے پیدل چل کے وہ آنا شروع ہو گیا. اچھا, یہ اس زمانے کی بات ہے جب تعلیم اور تربیت ایک ہوتے تھے. تعلیم ڈگری کا نام نہیں تھا, قابلیت کا نام تعلیم تھا. تو وہ استاد جو صبح چل کے آتا تھا وہ شام کو ہی جاتا تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ میں اگلی ٹیوشن پڑھانی ہے, آج کل تو کامن ہو گیا نا, میں اگلی ٹیوشن پڑھانی. اس زمانے میں یہ نہیں تھا, ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ. وہ اپنی شخصیت کو اس میں نقش کرتا. اس زمانے میں علم ایسے ہوتا تھا. 6 کلومیٹر دور, 4 دن کے بعد ٹیچر نے چھوڑ دیا پڑھانا. تاریخ بتاتی ہے 4 دن کے بعد ٹیچر نے پڑھانا چھوڑ دیا. اس رئیس نے جا کے پتا کہ جی آپ استاد محترم آپ آ نہیں رہے میرے بچے کو پڑھانے. اس نے کہا جی میں بزرگ ہوں, میں پیدل نہیں آ سکتا. اس نے کہا جی آپ بتائیں حکم, سارا آنکھوں پہ.
میرا بچہ ہے تو میں نے انویسٹ کرنا ہے, میں فیس بھی دے سکتا ہوں تو میں سواری بھی دے سکتا ہوں. اس زمانے کی سوک کا نام یعنی اچھی سواری کا نام گھوڑا تھا, عربی نسل کا گھوڑا. اس استاد کو عربی نسل کا گھوڑا دے دیا گیا. اب روز ہی ہوتا تھا وہ استاد اپنے گاؤں سے گھوڑے پہ بیٹھ کے آہستہ آہستہ گھوڑا چلتے چلتے, بزرگ تھے تیز بھگا نہیں سکتے تھے, غزالہ گاؤں میں آتے تھے, رئیس کے بچے کو پڑھاتے تھے, شام کو واپس چلے جاتے تھے. پھر 7 دن مزید گزر گئے. اصل کہانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. 7 دن کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اسی غزالہ گاؤں کی گلیوں میں ایک بچہ ہے, اور وہ بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ استاد کو جب وہ آتا ہے اور جب وہ جاتا ہے وہ ایسی حسرت سے دیکھتا ہے جیسے ایک بچہ کون اور آئس کریم والے کو دیکھتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حسرت سے دیکھتا ہے. وہ روز آ رہا ہے استاد, روز جا رہا ہے. اس نے حال الیا دیکھا استاد نے, پاؤں میں جوتی بنی, کپڑے جو ان سے وہ بھی پھٹے ہوئے 2 جگہ سے. اس نے کہا یار یہ میں کوئی چیز بانٹنے والی ہوں, کوئی کینڈی ٹافی کوئی کھانے والی چیز بھی میرے پاس نہیں ہے, کیوں دیکھتا ہے مجھے. اس نے ایک دن بچے کو روک لیا کہ بیٹا بات سنو, تم مجھے اتنی ترسی ہوئی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہو. اس نے کہا جی استاد محترم میرا نام طالب علم ہے, میرا نام طالب علم ہے, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بیٹا میں معافی مانگتا ہوں, میں نے معاوضہ ادھر سے لیا ہوتا, صبح سے شام تک پڑھاتا ہوں, میں تمہیں کیسے پڑھاؤں گا. اس نے کہا جی یہ اگر میں اس کا حل نکال لوں. نکال لو. اس نے کہا حل یہ ہے کہ جب آپ واپس جاتے ہیں اس گاؤں سے اپنے گاؤں, تو مجھے صرف اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں پیدل ساتھ چلا کروں اور سوال کر دیا کروں. آپ لیکچر نہیں دیں گے, میرے سوال ہوں گے, آپ جواب دیتے جائیں. استاد نے کہا ناٹ بیڈ ڈیل سر, گولی کرانے کے لیے اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے. کتنے سوال ہوں گے سر. 11 سال کا بچہ, تاریخ بتا دی 11 سال, اس عمر غریب بچے کی عمر 11 سال. سر پہلا دن آیا نا تو استاد کا گھوڑا چلا, پہلا سوال ننگے پاؤں اور بچہ چل پڑا صاحب. دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھا دن, سر 6 کلومیٹر سوال ختم نہیں ہوتے تھے. روز کی روٹین یہ تھی کہ وہ بچہ روز چلتا تھا, سوال ختم نہیں ہوتے تھے, 6 کلومیٹر ختم ہو جاتے تھے, پھر وہ پیدل واپس آتا تھا, اگلے دن پھر چھوڑ کے آتا تھا, پیدل سوال ختم نہیں ہوتے تھے. سر دنیا میں آج اس بچے کا نام امام غزالی ہے, اور وہ امام غزالی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, انہوں نے بتایا ہارڈ ورک ہوتی کیا علم کے لیے. سر ہم کیا کرتے ہیں, ذرا اپنی پوری زندگی میں آپ مڑ کے دیکھیں, ایمانداری سے یقین کریں, اگر بندہ یہاں پر ہاتھ رکھ کے بات کرے نا, ہم بڑی دفعہ جس چیز کو بڑی محنت کہہ رہے ہوتے ہیں وہ محنت نہیں ہوتی, گزارا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے. بے شمار لوگ, مجھے بھی عادت ہوگی چیزوں کو تھوڑا سا بڑھا کے بتا دیں. کہتا جی میں بڑیاں کوششیں کی تھیں. اچھا کوششیں 3 ہوندیاں, بڑیاں کا مطلب ہے کہ شسون. اور وہ امام غزالی بننے والی ذات گرامی جون سی ہے, 6 سال پیدل ننگے پاؤں چل کے سوال ہی پوچھتی رہی. ضرور والا ہارڈ ورک بڑا ضروری ہے. آرڈنی سے ایکسٹرا آرڈنی کے لیے چوتھی چیز, 3 چیزیں ہوں گی. چوتھی چیز جذبہ, پیشن چاہیے, جذبہ چاہیے. اگر پیشن اور جذبہ نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی آرڈنی کو ایکسٹرا آرڈنی نہیں کر سکتی. اور جی کیا چاہیے, وی نیڈ پلاننگ. جب بھی کوئی خاص چیز ہو, یاد رکھیے گا آرڈنی سے ایکسٹرا آرڈنی, زندگی کی بات ہو رہی ہے, زندگی اللہ کا دیا ہوا انعام ہے, قیمتی چیز کی پلاننگ کرنی چاہیے. جملہ میرا کیا ہے, قیمتی چیز کی پلاننگ کرنی چاہیے. زندگی قیمتی ہے, اس کی پلاننگ ضرور کریں, تو پلاننگ چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز نسیم باز صاحب نے بتائی کہ پہلے بندے کو پتا دو میں آرڈنی ہوں. انٹلیکچوئل بات ہے, ذرا مشکل بات ہے, سمجھ لیجیے گا. سر بڑی دنیا ہوتی یہی ہے, وہ سمجھتی خود کو یہ ہے, اور جو غلط فہمی کا شکار ہے کبھی ترقی نہیں کر سکتا. میرا کلیہ کیا جی, جو بندہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا, غلط فہمی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. دنیا کے بڑے لوگ جو ان سے ہیں نا, وہ اپنے معاشرے کو سیر سمجھتے ہیں, معاشرے ہی رہتے ہیں. مان جانا کہ میں آرڈنی ہوں تو پھر ایکسٹرا آرڈنی ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن. پوائنٹ کو لکھ لیجیے گا, کیا نام دیں گے, سیلف ایکچولائزیشن. اپنی حقیقت کا پتہ ہونا, خود شناسی. خوش فہمی, بالکل صحیح, اپنی حقیقت کا پتہ ہونا. اور سر آرڈنی سے ایکسٹرا آرڈنی. نہیں سر مسئلہ حل ہو گیا سر, سارے سلائیڈ ختم ہو گئی سر, آپ نے ایسی بات کہہ دی جس سے یہی ہم چاہ رہے تھے سننے. سب سے دنیا کا مشکل کام آرڈنی سے ایکسٹرا آرڈنی بننے کے لیے پتہ کیا سر, مسائل کا سامنا کرنے کی طاقت. We are living in the world of problems. اس دنیا میں جس میں رہ رہے ہیں مسئلوں والی دنیا سے, it's not problem free. ماں کے پیٹ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, خدا کی قسم,
پتہ ہی نہیں تھا, فکر مندی کوئی نہیں تھی, نہ بل, نہ گیس, نہ مسئلہ, نہ حکومت, نہ نون لیگ, نہ پی ایم ایل, نہ پی ایس پی کلاس, نہ افسر, نہ جونیئر, نہ سینئر. کو مسئلہ تھا دنیا سے جائیں کے لیے تو یہ دنیا والے مسئلے نہیں ہونے, مسئلے اور ہوں گے شاید حساب دے میں, لیکن جو دنیا کے مسئلے ہیں یہ زندگی کے ساتھ ہیں. آج بندہ مک گیا, مسئلے مک گئے. آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری ہونے کے لیے سب سے مشکل کام ہے آپ پرابلمس کا سامنا کیسے کرتے ہیں. لیں سر, یہ سلائیڈ میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, پہلی سلائیڈ ہمارے محترم استاد اشفاق احمد صاحب کو. اور اشفاق احمد صاحب کا ایک بڑا معروف ڈرامہ تھا, اس کا نام تھا من چلے کا سودا. ہم پہلا سین اس کا دیکھنے لگے ہیں. یہ میں نے سلیکٹ کیے ہیں یہ مختلف سینز موویز میں سے, ڈراماز میں سے. اس کی ریزن یہ ہے, ٹریننگ کی سمجھ نہ آئے تو فائدہ کوئی نہیں. میرے لیے انگلش میں لیکچر جھاڑنا بڑا آسان ہے, یقین کریں, لیکن آپ سو جائیں گے نا, میں چاہتا ہوں جگاؤں, تو جگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو چیزیں دکھائی جائیں وہ آپ سے جڑی بھی تو ہوں. یہ جو آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں یہ صرف 3 منٹ کی ویڈیو ہے. ایک چھوٹی سی میں ضرور گزارش کروں گا, جب بھی میں کوئی ویڈیو دکھاؤں گا اس کی تمہید بتا دیا کروں, یہ کیا ہے, یہ نہ ہو کہ سمجھ نہ آئے. یہ سین یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو ڈاکیے ہیں, وہ کسی کے گھر سے نکلے اور سامنے سے ایک محترمہ اسی گھر میں جا رہی ہے. وہ جس گھر سے نکلے وہاں پر کتے بھونک رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ کتے بھونک رہے ہیں اور یہ وہاں سے نکل رہے ہیں. محترمہ آتی, محترمہ کہتی ہے جی وہ صاحب ہے, ان کے آپس کے ڈائلوگز ہیں ڈاکیے کے اور اس بیوی کے آپس میں جملے ہیں, کنورزیشن ہے. وہ کنورزیشن آپ نے بڑے دھیان سے سنی, ٹھیک ہے جی, اور اس میں سے جیسی وہ ویڈیو ختم ہونے سے درمیان میں کلیپنگ نہیں, ختم ہو جائے گی کر دیجیے گا, کیونکہ اس کا ایک ایسا جملہ آپ کلیپنگ کرنے میں مجبور ہو جائیں گے. لیکن جیسی ویڈیو ختم ہوگی پھر آپ نے مجھے بتانا جی 3 باتیں کون سی سیکھی ویڈیو میں. ڈان جی you with me? یہ شاہ صاحب کی کوٹھی ہے جی پر جی جی یہ پوری ارشاد صاحب کی کوٹھی ہے. بالکل ارشاد صاحب, ارشاد مستقبل کے صاحب ارشاد. تو جی وہ یہی ہے کہ ہم لندن چلے گئے. یہی ہے, انہوں نے خود دار قصول کیے مجھ سے ابھی. کتوں نے آپ کو آنے دیا جی؟ اندر بہت سارے کتے کھلے ہیں. کتے ہاں وہ بھی موجود ہی ہوتے ہیں, کتے جو ہوئے. آپ سے مانوس ہوں گے جی, اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہتے. کیسے چپ ہو گئے جی؟ آپ بے فکر ہو کر چلی جائیں, وہ آپ کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جی راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے بیوی, ورنہ منزل نہیں ملتی. کتے بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں, روکنے کے لیے نہیں. روکنے کے لیے نہیں؟ خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ جائیں, ڈریں گے, جائیں گے یہیں جائیں اور اپنے پیچھے پھاٹک بند کر لیں. جی جناب کیسا رہا جی؟ پوائنٹ نمبر 1 کیا تھا جی؟ راستے کے کتوں سے اور کو ڈرنا کرتے ہیں, اس سے رک جاتے ہیں. اچھا دوسرا, خوف انسان کا اصلی دشمن ہے. اچھا مزے کی بات ذرا سنیے گا, یہ صرف اور صرف جو سی نا ایلیٹ اور صرف پی ایس پی کلاس میں اوپر شیئر ہم کر رہے تھے ٹریننگ میں. دنیا میں خوف 6 قسم کے ہیں. ابھی آپ کی اسائنمنٹ ہے, گوگل پہ جا کے آپ نے 6 فیئر گھوسٹ ڈھونڈنے ہیں. دنیا میں بھوت, خوف کے بھوت 6 ہی ہیں صرف, جن میں سے میں 2 کا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں. ایک معاش کا خوف, میرے رزق کا کیا بنے گا. جب وہ کہہ رہا ہے میں بہترین رازق ہوں, ایک ایمان والے کی یہ فکر مندی ہونی ہی نہیں چاہیے, لیکن ساری زندگی انسان. دوسرا خوف ہے مر نہ جاؤں گی. پتہ ہے انسان کو سب سے زیادہ دوسرا خوف جو تنگ کرتا ہے وہ موت کا خوف. اچھا وہ کہہ رہے ہیں زندگی بھی میری طرف سے, موت بھی میری طرف سے ہے. یعنی انسان کہیں جو فکر مندیوں کو پالتا ہے وہ فکر مندی اصل میں پالنے والی سرے سے ہوتی نہیں ہے. اور اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں خوف انسان کا کیا ہے جی؟ اصل دشمن. تیسرا پوائنٹ بڑا ہے ہمیں, پچھلا پھاٹک بند کر کے جانا. سر اگر آگے جانا ہے تو پچھلی زندگی کا پھاٹک بند کریں. پھاٹک کی تعریف سن لیں کیا ہے. میٹر نہیں کرتا آپ کا ماضی کیا ہے, میٹر کرتا مستقبل کیا ہے. میٹر نہیں کرتا آپ کے ماضی میں غلطیاں کیا تھی, میٹر یہ کرتا ہے فیوچر میں ٹارگٹس کیا ہیں. میٹر نہیں کرتا میری ذات کیا ہے, میری برادری کیا ہے. میٹر کرتا ہے میں نے اچھا انسان بننے کا فیصلہ کیا کہ نہیں کیا. میٹر نہیں کرتا کہ مجھے آج تک لوگوں نے کیا کہا ہے. میٹر کرتا ہے میرا اللہ میرے سے راضی ہے کہ نہیں. سر پچھلا پھاٹک بند کریں اگر آگے جانا. لوگ سر پچھلا پھاٹک بند نہیں کرتے,
اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ پچھلے پھاٹک سے چیزیں نکلتی رہتی روکنے والی. سو اچھے مستقبل کے لیے ماضی سے سیکھ کے آگے جانا چاہیے. جملہ کیا بنا ہے؟ اچھے مستقبل کے لیے ماضی سے سیکھ کے آگے چل جانا چاہیے. ماضی کو اٹھا کے نہیں پھرنا چاہیے. ماضی کو اٹھا کے, دنیا میں ڈیڈ دو چیزیں ہوتی ہیں سر, آپ کو پتا ہے, یا انسان مرتا ہے یا ماضی مرتا ہے. اور جو ماضی کو کندھے پہ لے کے پھر رہا ہوتا ہے نا, وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. وہ کوگنیٹو برڈن اس کو کہتے ہیں. شاعروں نے ہمارے کہا ہے یاد ماضی عذاب ہے یار. وہ جو انسان ہے یاد ماضی کا کوگنیٹو برڈن, کہ میں کسی نے کی دسا میں کی سا, ڈزنٹ میٹر, پچھلا دروازہ بند کر, میٹر نہیں کرتا آپ نے جانا ہے, میٹر کرتا ہے جہاں جانا ہے اس کی طرف نگاہ رکھیں, پچھلے دروازے کو کیا کر دیں, بند. نہیں سر, آرڈنی سے ایکسٹرا آرڈنی ہونے کے لیے ہمیں, آپ نے گنوایا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, نمبر 1 تھا, آپ ترتیب ذرا یاد کروا دیجیے. کیا نمبر 1؟ کمٹمنٹ. نمبر 2 ویژن. نمبر 3 ایفرٹ کی ڈیفینیشن میں نے چینج کر دیا. نمبر 4 پیشن. نیکسٹ پلاننگ. اور جی سیلف ایکچوائزیشن. اور جی اور لاسٹ پہ مسائل کا سامنا کرنا. پرابلمز لاسٹ میں نے کیا بتایا جی, پرابلمز کا سامنا کرنا اور پرابلمز کو اوور کم کرنا, مسئلوں کو حل کرنا, یہ ہے آرڈنی سے ایکسٹرا آرڈنی ہونے کا سب. اب ایک بات ذرا دیکھیے, دنیا میں دنیا کی تاریخ کے 5 بڑے نام لکھ لیں, اپنی مرضی سے لکھیں. اسائنمنٹ کیا ہے جی, یعنی جس کو آپ ایکسٹرا آرڈنی سمجھتے ہیں, یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمبر 1 ہے. آپ کی ذات گرامی جو ہے, دنیا کا کوئی بھی قلم جو ہے, میں اس قلم کو گستاخ قلم سمجھوں گا جو آپ کے نام نامی کو نمبر 1 پہ نہیں رکھتا. 4 نام باقی بھی لکھ لیں. اچھا مذہبی بھی ہو سکتے ہیں, محمد علی جناح بھی ہو سکتا ہے, علامت باقی بڑا نام. 5 آپ کے مطابق ایکسٹرا آرڈنی بندے 5 جو ان سے ہیں لکھ لیجئے. کوئی شخص سائنسدان ہو سکتا ہے, بڑا نام ہو سکتا ہے, سقراط ہو سکتا ہے, کوئی 5 بڑے نام. مذہبی صوفی ہو سکتا ہے, کوئی اسکالر ہو سکتا ہے, دانشور ہو سکتا ہے, کوئی 5 بڑے نام. اوکے جی, اچھا اگر لکھ لیے تو آگے ذرا لکھ لیجیے, ذرا سنیے گا. ان 5 کی زندگی میں مسائل تھے, عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ مسائل تھے. عام لوگوں سے ہماری پوری زندگی میں ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے سر پہ کوڑا گرا ہو. ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ اگر ہم پہ صرف کوئی کیلے کا چھلکا ساتھ پہ پھینک دینا, بندہ مار دیتے ہیں ہم. کوئی پوری ڈال دینا تو سینکڑوں مقدمے پرچے پڑے ہوئے ہیں جو صرف پوری پہ شروع ہیں. لڑائی ہو گئی ہے, قتل ہو گئے ہیں, نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. اور جو بڑے نام نامی ہیں وہ روز کوڑا پھینکا جا رہا ہے, معاف فرما رہے ہیں. یعنی کہ حوصلے کے ساتھ مسائل کا سامنا. تو سر عظمت شروع ہوتی ہے مسائل کو دیکھتے ہوئے ہمت کے ساتھ جواب دینے سے. عظمت کیسے شروع ہوتی ہے؟ مسئلہ اپنی جگہ رہنے دیں, آپ کی ہمت کتنی ہے. 2 چیزوں کا امتحان ہے, مسئلے کا امتحان ہے ہمت کے ساتھ. مسئلہ بڑا ہے تو ہمت چھوٹی ہو جائے گی, ہمت بڑی ہے تو مسئلہ خود بخود چھوٹا ہو جائے گا. تو ہم ذرا سنیے گا, کیا ہم مسئلے کو چھوٹا کر سکتے ہیں؟ نہیں. زندگی کے سینکڑوں مسئلے ایسے ہیں جو اپنی جگہ پہ اسٹیٹک ہوتے ہیں, بٹ وی کین چینج آور پیشن. اپنا جذبہ, اپنی ہمت, اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. جب اس کو بڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا. وہ ایک بڑی پرانی مثال بنی ہوئی ہے, ایک لائن چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. وہ کہتا ہے جی کوئی آسان سا طریقہ, یہ چھوٹی لائن کو جو ہے اگر ہم نے بڑا کرنا ہے اور بڑی کو جو ہے وہ چھوٹا کر دینا. یہ بڑی کو چھوٹا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے. بڑی کو چھوٹا کرنے کے لیے اس کو مٹانا نہیں ہے, چھوٹی کو بڑا کرنا ہے. وہ خود بخود کیا ہو جائے گی, موازنے میں کیا ہو جائے گی. تو سر 2 چیزیں ہیں, مسئلہ اپنی جگہ پہ رکا ہوتا ہے, ہمت بڑی کر دے مسئلہ کیا ہو جاتا ہے. سر یہ ٹریننگ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پروفیشنلز کے لیے ہم نے بنائی تھی. ایک اسکول ہے لاہور کا, چھوٹے بچوں کی کلاس تھی, 3ری کلاس کے بچے. یہ ٹریننگ ان کے لیے بھی بنائی ہے. تو یہی میں نے ایکٹیویٹی کرائی تھی, بتائیں کیا کیا چاہیے. آخر میں ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا, کہتا ہے انکل, اس کے منہ سے انکل ہی نکل, انکل میں بتانا چاہتا ہوں. میں کہا جی بیٹا. کہتا ہے انکل آرڈنی کو ایکسٹرا آرڈنی بننے کے لیے ایکسٹرا چاہیے. اور ایکسٹرا کیا ہے؟ محنت ہم کر رہے ہوں گے سر, مجھے کوئی شک نہیں آپ کی محنت میں, سر مزید کرنی پڑے گی. ویژن ہوگا, کلیئر نہیں ہوگا, اور کلیئر ہونا چاہیے. کمٹمنٹ ہوگا, کم ہوگا, اور بڑھانا چاہیے. پلاننگ ہوگی, تھوڑی ہوگی, آج سے اور ہونی چاہیے. سیلف ایکچوائزیشن ہوگی, تھوڑی ہوگی, آج سے ایکسٹرا اور ہونی چاہیے.
مسائل کا سامنا ہم سارے بچپن سے کرتے ہی آئے ہیں. آج سے ذہن میں رکھنا ہے, مسئلے سے بچنا نہیں ہے, بھاگنا نہیں ہے. وہ میاں محمد صاحب کے شعر کا مفہوم ہے, جو ماڑا ہوتا ہے نا, ماڑا, میں اس کا صرف مفہوم بتا رہا ہوں, اس کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں, ایک معافی مانگ لے, دوسرا بچ جائے. لیکن جو ہمت والا ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ مسئلے کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. تو بھاگنا یا واسطہ قرضے ڈالنے سے بہتر ہے ڈٹ جائے بندہ. آرڈنی کو ایکسٹرا آرڈنی بننے کے لیے چاہیے سر ایکسٹرا. وی نیڈ ایکسٹرا, لکھ لیجیے گا, وی نیڈ ایکسٹرا. بیکم فرام آرڈنی ٹو ایکسٹرا آرڈنی, وی نیڈ ایکسٹرا. زندگی میں جو ایکسٹرا ایڈ کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے, جو ایکسٹرا ایڈ کرتا ہے وہ گرو کرتا ہے. گورے نے اس فلسفی کو نام دیا سیلف ہیلپ کی. اٹس اے تھیوری, اٹس اے فلسفی آف ٹو رن ون مائل مور. اردو میں کہوں, ایک قدم زیادہ چلنے کی عادت. وہ کہتا ہے جنہیں ترقی کرنی ہے نا, وہی کسان جا کام کرتے ہیں. زندگی کی ترقی, اٹس ناٹ دی کیریئر. اللہ نے کیریئر کی ترقی دینی ہوتی ہے, سسٹم بنا ہوا. اللہ آپ کی محنت کو ضائع, ہم سمجھتے ہیں محکمہ دیتا, نہیں, اللہ کا نظام ہمیں آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے. اللہ کے پاس اجر کی کئی شکلیں ہیں. میں آپ کو بڑی مزے کی مثال دوں. میرے پاس کاؤنسلنگ کلائنٹ ہے, میں نے کئی انسپیکٹرز کے بچوں کو زیادہ کامیاب دیکھا ہے اور میں نے آئی جی کے بچوں کو ناکام دیکھا ہے. عہدے کے حساب سے پھر تقسیم بھی ایک جیسی ہونی چاہیے تھی نا, کہ زیادہ کامیاب افسر کا بچہ جو جیسے نیتی آج سپاہی تک آئے تو وہ تو بالکل ہی فلاپ ہونا چاہیے. میں نے سپاہیوں کے بچوں کو سی ایس ایس ٹاپ کرتے دیکھا, میں نے چپڑاسیوں کو بچوں کو بڑی بڑی ترقی کرتے دیکھا. نظام قدرت کا کیا ہے, قدرت آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے. اس محنت کی شکلیں اتنی انعام کی ہیں اللہ کے پاس کہ ہم صرف سمجھتے ہیں پھول پھٹ جائے تو ترقی ہے. نہیں, اس کی نگاہ میں آ جائے تو ترقی ہے. اگر رب راضی ہو جائے اس سے بڑی ترقی کوئی نہیں ہے. اور باقی جتنے مرضی پھول لگ جائیں لیکن اس کی نگاہ میں نہیں ہو تو فارغ ہے. تو سر گزارش یہ ہے, آرڈنی سے ایکسٹرا آرڈنی بننے کے لیے ہمیں چاہیے ایکسٹرا. وہ ایکسٹرا جون سا ہے وہ ہم کرتے ہیں کس لیے جی. گورا کہتا ہے ون مال مور, ایک قدم زیادہ چلنا. اچھا پنجابی چنو کی کہتے ہیں چونگا. چونگا, چونگا کیا ہوتا ہے جی؟ اس پہ انہوں نے ریسرچ کی, گورا مانا ہوا ہے اس ریسرچ کو. آج کل یہ لمس میں پڑھا رہے ہیں, ویڈیو ہماری وائرل ہوئی تھی. ریسرچ کیا تھی, لاہور میں ایک جوس شاپ ہے, حافظ جوس شاپ نارکلی میں. اس جوس شاپ کی خاص بات یہ, اس کی دن کی سیل 4-5 لاکھ روپے, 3-4 لاکھ روپے کم از کم دن کی سیل ہے. اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں MBA کے بچے. میں پڑھا رہا تھا کلاس, وہ اللہ کے کرنا ہے. ویڈیو ہماری 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی, جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے لگا. ریسرچ کی اس بندے سے, وہ فوت ہو گیا حافظ خوشی محمد. اس سے پوچھا کہ یار یہ بتا کہ تجھے کس نے سکھایا یہ گلاس کے ساتھ. وہ کہتا جی مینوں نہیں پتا, مینوں اینا پتا ہے کہ جدو میری سائیکل سی, چھاپڑی سی اور میں کنو بیچتا تھا, میں درجن 13 دیتا تھا. تو کسی نے کہا یہ بابا جی درجن تے 12 ہوتے ہیں. درجن کتنے ہوتے ہیں 12. انہوں نے کہا ہاں بالکل, جڑا پیسے دینا ہے وہ واسطے درجن 12 13 وہ واسطے ہوتا ہے. ایکسٹرا کرنے والا یاد رکھیے گا ممکن نہیں ہے اللہ اس کو اجر نہ دے. اللہ کے ہاں ہمیں یقین ہو یار اسی ہوندہ افسر دی نظر چاہ رہی ہے, یار کدے نہیں سوچے اللہ دی نظر چاہنا ہے. کائنات کا سب سے بڑا افسر جو ہے وہ میرا اللہ ہے. کائنات کی سب سے بڑی جو طاقت ہے میری رب کی ذات ہے. کائنات میں سب سے زیادہ دیکھنے والی ذات, سمیع و بصیر, سننے اور دیکھنے والی اللہ کی ذات ہے. ایمان ہمارا کیا ہے کہ پہاڑ کالا ہو, کالا پتھر ہو, کالا کیڑا ہو, اس کے قدموں کی چاپ میرا مالک میرا مولا سنتا ہے. ایمان یہ ہے. تو سر ہم ریس زندگی میں کیا لگاتے ہیں, سارے دنیا راضی ہو جائے, افسر راضی ہو جائے. حضور ایکسٹرا کرنے والوں, آج تک اللہ وہ کہتے ہیں جی ذرے کے برابر محنت میں نے ضائع نہیں کی, میری شان میں نہیں ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی ذرے کے برابر محنت ایکسٹرا ہے, اس کا معاوضہ دیتا ہے. اور معاوضے کی شکلیں بے شمار ہیں. ہمارے ذہن یاد رکھیں, انسان اپنی کامیابی کو چھوٹا سوچتا ہے. سر ساڑھے واسطے کامیابی 3 چیزیں ہیں عام طور, دنیا دار بندہ, پیسہ, عہدہ, آسانی ہے, لگژری. اچھا میں ڈیفینیشن نہیں ہے, میں ضروری ہیں تینوں چیزیں. 3 چیزیں اگر مس کر دیں تینوں چیزیں بیکار ہو جائیں گی. 3 چیزیں مزید کیا ہیں. نمبر 1 نیک اولاد. سر میں نے لوگوں کے پاس پیسے کی فراوانی کی انتہا دیکھی, اولاد میں کام ہوتی کرنے, اللہ کی قسم سارا کچھ لے لو انہوں نیک کر دے, خود دیکھا میں نے. نمبر 5 جو مس کر دیں, سکون ہے کہ نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ٹرکی تھا سر, ایک میرا جو ٹورسٹ گائیڈ ہے مجھے ایک شاپ میں لے گیا. وہ شاپ جو ان سی تھی وہ بناتے تھے بیڈز, بڑے اچھے جو ان سے نا بیڈز اور کارپیٹس کا بزنس تھا ان کا. اس نے مجھے قائل کر لی, اس نے نا سیلز مین, اس نے بتایا یہ بیڈ بڑا زبردست ہے. اس ریٹ جب پوچھا نا, اس نے کہا پاکستانی روپیز میں 2.5 کروڑ کا تھا بیڈ کی قیمت.
اچھا فی البدی میرے منہ سے نکلا کہ یہ گارنٹی اس پہ نیند آتی ہے. یہ اس کو ہی آتی ہے جس نے نیند بھی کمائی ہوتی ہے. نیند بھی تھک کے کمانی پہنتی ہے سر. یہ ضمیر نہ سون دے تو بڑی دنیا جا کے گولیاں کھا رہی ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ جو دوائی بکنی شروع ہوئی ہے نیند کی گولیاں, آپ کو پتہ نہیں ہے وجہ کیا ہے. لوگ دن ایسا نہیں گزارتے کہ نیند آئے. حضور دن کا سب سے بڑا, محنت کا سب سے بڑا انعام سکون کی نیند ہے, سب سے بڑا انعام. تو پانچویں چیز کیا ہوگی تھی؟ سکون. اور سر چھٹی چیز جس کو ہم گوا دیتے ہیں وہ ایمان ہے. ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. اللہ سے زیادہ بہتر توکل کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے. سر ہمیں بھروسہ وردی, بیٹی, عہدہ, علم, گاڑی, ہر چیز پہ ہوتا ہے. بندہ سیلف مارنے تو پہلے, موٹر پہ چڑھنے تو پہلے بندہ یقین ہوتا ہے میری گڈی قابل اسلام آباد پہنچائے گی. لیکن میرا سوال ہے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے. اور اگر بھروسہ ہے, اگلا پوائنٹ سن لیجیے گا, اللہ کی ذات پہ بھروسے والے کا رویہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. کیا میں نے بات کہی ہے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسے والے کا رویہ. سر آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری وہ ہے, ذرا سن لیجئے. ہماری ڈیفینیشن اس سے پہلے کیا تھی؟ عہدہ, پیسہ, آسانی ہے, ضروری ہے, میں مانتا ہوں, لیکن 3 چیزوں کو مس نہ کیجئے. اگلی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلا نیک اولاد. سر یہ صدقہ جاریہ ہے. 5ویں چیز سکون قلب. 6ٹھی چیز ایمان. لیکن سر آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری کا سفر شروع ہو گیا اور آگے چلیں گے. میرا سوال ہے, ساری دنیا میں جب سے انسان آیا ہے آج کے دن تک, آپ کے لیے کچھ انفارمیشن ہے, اسٹیٹکس اور ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں. اس پوری کائنات کی عمر 14 بلین ایئرز ہے. کتنی عمر ہے جی؟ 14 بلین ایئرز. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, اس سولر سسٹم کی لائف ہے 4.5 بلین ایئرز. آگے چلیں جی. انسان کی زندگی اس دنیا میں کتنی پرانی ہے؟ 35 ملین ایئرز. انسان کی اپنی عمر کتنی ہے؟ پاکستان میں ایوریج 60 سال, ایوریج 60 بھی نہیں ہے. اور دنیا میں موسٹ ایوریج میکسیمم کتنی ہے؟ ناروے میں 82. ذرا سوچئے, بلین ایئرز, ملین ایئرز میں سے میرے حصے میں 60-70 آئے تھے بڑی مشکل سے. وہ 60-70 کا بھی پتہ نہیں ہے. 60-70 کا پتہ نہیں. جب سے دنیا میں انسان ہے تب سے سب سے پرانا سوال صرف یہ ہے, آپ اطلاع کے لڑتے ہیں. یہ سوال کیا ہے کہ بندہ مسلمان ہو, کافر ہو, نیلا ہو, پیلا ہو, کارا, کسی قوم, کسی نسل کا ہو, کیا وجہ کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ان پہ زیادہ ہوتا ہے, انعام ہوتا ہے. ہم اس کو دنیا داری والی ڈیفینیشن سے چینج کرتے ہیں. میرے مطابق ونر کون ہے؟ اسے اللہ راضی ہے. میرے مطابق لوزر کون ہے؟ جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ راضی نہیں ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر میں ہاتھ میں ایک نوٹ پکڑ لوں نا تو مجھے اس نوٹ کا پتہ ہے میں نے استعمال کہاں کرنا ہے. اگر میں پیسے پکڑتا ہوں, ایک عدد نوٹ پکڑ کے میں اس کو استعمال کرنا چاہوں تو آپشن سینکڑوں بن جائیں. سینکڑوں آپشن بنتی ہیں. کھانا, کپڑا, چیز, یاشی, گلے میں کسی میں ڈال دوں, کسی کی مدد کر دوں, تعلیم, کتاب, کس سے سینکڑوں آپشن بنتی ہیں. سر یہ میری زندگی بھی پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. آپشن بتائیں کیا کہیں, کبھی سوچا؟ ہم نے سب سے بڑا قیمتی اور انعام اللہ کا دیا ہوا, پیسے سے بھی قیمتی, وہ کیا ہے؟ زندگی. زندگی کا مقصد سیٹ ہی نہیں کیا. اور جب بھی بات کی جاتی ہے جی what is your target of life, goals کیا ہے لائف کے, no answer, answer is صفر. زندگی گزارنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ زندگی کو مقصد کیا رکھ کے چلنا ہے. ہر جی ایک گاڑی چلتی ہے, وہ گاڑی چلی 16 منٹ. 16 منٹ کے بعد اس گاڑی کے ڈرائیور کے پاس ایک بندہ اٹھ کے آتا ہے. اٹھ کے آگے کہتا ہے جی ڈرائیور صاحب اے گڈی کتنے جاندی تھی. ڈرائیور کہے گا یار تیری مات ماری, فیصل موور تو بیٹھے ہیں, 16 منٹ گڈی چلی ہے, تو دیکھ بیٹھے تو پہلے دیکھنا سی نا. سر فرض کرتے ہیں 16 منٹ نہیں 16 گھنٹے گزر گئے. 16 گھنٹوں کے بعد بندہ اٹھ کے آیا, ڈرائیور نے کہا جی گڈی کتنے جاندی تھی. تو کہہ رہے میں 16 گھنٹے تو چلا. سر 16 دن گزر گئے ہیں. اور سر اگر 16 سال گزر گئے ہیں, آپ جا کے یونیورسٹیوں کی 16 سال کی تعلیم کے بعد بچوں سے صرف یہ پوچھ لیجیے تیرا مقصد کیا ہے, جانا کسے, نہیں پتا. حالت ہماری کیا ہے, پھر ہم کہتے ہیں ہم ناکام کیوں ہیں. سر پرپز آف لائف ہی نہیں کلیئر, زندگی کا مقصد ہی نہیں واضح. ایک ادارہ ڈیسکون میں اس کا انٹرویو لے رہا, بچوں کے MBA کے بچے تھے, جابس کے لیے انٹرویو مجھے ہائر کیا گیا تھا. بچے سے میں نے پوچھا, میں کہا بیٹے 5 سال بعد کہاں ہو گئے تم؟ کہنا سرگودا. اس کو ویژن کی گول سیٹنگ کی کچھ نہیں پتا تھا. میں
सरगोदा से हूँ, सरगोदा ही होगा सर। मैं कहा दोबारा सोच लो, कहता था इंशाल्लाह सरगोदा। तो गुजारिश ये है कि हमारा कोई टारगेट ही सेट नहीं है। मैं सर आज का ये दूसरा ये वाली स्लाइड मैं अगेन एक लेजेंड के नाम कर रहा हूँ। पहली स्लाइड हमारी थी शाली एंड मोहम्मद अली क्ले इज एक्सेप्शनल। उसकी खास बात ये है, उसकी पूरी लाइफ की स्टोरी की खास बात ये है कि मोहम्मद अली क्ले की ऐसी बेशुमार चैंपियनशिप्स हैं, ऐसी बेशुमार उसकी बॉक्सिंग्स हैं जिसमें टोटल उसने जो विन किया वो चंद मिनट्स में किया। जो बात हम कर रहे हैं जी, नंबर वन चीज के लिए मकसद का सेट, टारगेट का होना, गोल्स का क्लियर होना। और मोहम्मद अली क्ले की खास बात ये, मैं आपको उसकी वीडियो दिखाने लगा हूँ एक, उसकी जिंदगी की 5 बेस्ट जो चैंपियनशिप्स थी, उस बेस्ट 5 चैंपियनशिप्स की क्लिप्स हैं, चंद मिनटों में खत्म हो जाएंगे। आप सबकी असाइनमेंट ये कि चंद मिनट्स की वीडियो में आपने मुझे सीक्रेट बताना है कि वो किस टेक्निक को यूज करता है, वो विन कर जाता है। इस सवाल से जुड़ी हुई है, इस सवाल का जवाब उस वीडियो से जुड़ा हुआ है। उस वीडियो को गौर से देखिएगा और गौर से देख के ये बताइएगा कि वो टेक्निक कौन सी यूज कर रहा है, ताकि हम भी जिंदगी में वो टेक्निक को यूज करें। बॉक्सिंग तो नहीं करनी, लेकिन जिंदगी की बॉक्सिंग को तो। Are you with me? मेरे साथ है? Body. You know the old story, you feel the body in the head might जरा गौर से देखनी पड़ेगी। जीत चुका है। This is second. Ali moving in on London. A fuselage of punches by Muhammad Ali. London goes down. The referee sends Ali to a neutral corner and picks up the count. See how well the Third one. challenger rolls back from those punches? And they're rolling down! Funny himself, there's no question about that. Rolling down with that right hand. I don't know if he's going to make this one. Right hand. Fourth. Another sneaky right hand. This time he worked over the shoulder. जी जनाब, बताइएगा। 2 सीक्रेट थे। Focus on target, sir. Hitting the target. फेस को टारगेट कर रहा है। Focus उसका on फोकस target. नंबर 1 क्या है सर? उसने टारगेट रखा हुआ है, टारगेट कोई नंबर 2। इधर-उधर नहीं जा रहा था उसके। अच्छा सर, सबसे मुश्किल काम जॉनसन ने इसने हमें सिखाया है इसकी वीडियोस में, अपनी एनर्जी को जाया नहीं होने देना। वो उतनी देर वेट करता रहता है, यानी मारता रहे नहीं, उसने मारा तभी है जब मारना था। फोकस करके टारगेट। सर जिंदगी में सबसे कीमती चीज एनर्जी है। 3 चीजें बड़ी कीमती हैं। एक, अल्लाह की दी हुई तवानाई, एनर्जी। सेकंड इज टाइम। थर्ड, वो रिसोर्सेज जो अल्लाह के इनाम की शक्ल में मिल जाते हैं। सर इनको जाया होने से बचाएं। तो उसका सीक्रेट क्या है? वो कह रहा है जी टारगेट अगर क्लियर है, फोकस है और फोकस पे एनर्जी पूरी लगा दी है तो आप टारगेट अचीव कर जाते हैं। विनर क्यों होते हैं जी? विनर होने की रीजन क्या है? मकसद का होना, टारगेट का क्लियर होना, फोकस का होना। अच्छा सर, अब सवाल ये कि हमारी जिंदगी में फोकस कितना होता है? इन जनरल सवाल है, इन जनरल सवाल है ही नहीं। बिल्कुल सही। इसका कुछ सबूत है आपके पास? कोई ऐसी चीज आपने ऑब्जर्व की इस माशरे में, या आपको पता लगे इस माशरे में लोगों के पास फोकस नहीं है? फोकस है सर, बच्चों की तालीम, ग्रोथिंग, बढ़ाना। ये तो बड़ी जरूरी चीजें हैं सर, ये तो जरूरी चीजें हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि इस माशरे में सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास जो फिक्रमंदी है उनका कोई ताल्लुक ही नहीं उनकी जिंदगी के साथ? आपको समझ आई कि नहीं है? ब्रीफिंग देने वाला कोई नहीं। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मैं सैकड़ों ऐसे दफ्तरों को जानता हूँ, टोटल 5 लाख लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ गवर्नमेंट के इदारों में। सैकड़ों ऐसे दफातर को जानता हूँ जहाँ सुबह बाहर आकर खोलता है, पहले आयत पढ़ता है, सुर्खी पढ़ता है, सारा शाम को जरूरत है रिश्ता भी पढ़ रहा होता है, और जाने से पहले पढ़ता है आज का दिन मेरा कैसा गुजरेगा। वो सारी खबरों का उसकी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक?
کیا آپ کو اس پوری قوم میں سینکڑوں کروڑوں لوگ شام 7 سے رات 11 بجے تک وہ سنتے نظر نہیں آتے جن کا ان کی زندگی سے کوئی واسطے کوئی نہیں؟ اچھا آپ کو سینکڑوں لاکھوں ایسے لوگ نہیں ملتے جو جا کہیں رہے ہوتے ہیں پہنچ کہیں جاتے. ریزن ٹارگٹ ہی نہیں ہے, مقصد ہی نہیں ہے. ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اس پہ ایک چھوٹی سی کہانی بنا لی سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں ایک صاحب ٹریننگ دینے جا رہے تھے, پولیس ٹریننگ کالج, موٹر وے پولیس کی ٹریننگ کالج میں ٹریننگ دینے جا رہے. تو ٹریننگ رستے میں جاتے جاتے انہوں نے ایک بلڈنگ دیکھی. میں اپنے پہ لگا رہا ہوں تاکہ سمجھانا ذرا آسان ہو جائے, ان کو بری بات بھی ہو تو خیر. وہ جا رہے تھے رستے میں, انہوں نے ایک بلڈنگ دیکھی. بلڈنگ میں نا کچھ مختلف تھا. مختلف کیا تھا, اس بلڈنگ کا دروازہ نہیں تھا. انہوں نے کہا یار چھڈو ٹریننگ میں, جتنے پہنچنا ہوں چھڈو یار, پہلے دیکھو بلڈنگ کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگلی بات, کھڑکی کوئی نہیں تھی. کہا یار یہ تو بڑی آڈ بلڈنگ ہے, اتنا منفرد ہونا, نہ دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے. وہ سب نے کہا ادھر ٹائم ہو گیا, انتظار کر رہے ہیں آپ کا لیکچر ہے. کہا جی نہیں اینو دیکھنا ہے بس. جی تارا ٹارگیٹ ہوتے کہنا چھڈو ٹارگیٹ نو, آج دے دن ہے تیری ریسرچ ہونی. سر شام ہو گئی, شام کو انہیں اچانک پتہ لگا کہ اس بلڈنگ میں ایک سوراخ ہے. انہوں نے سوراخ کو جب دور سے دیکھا تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی. انہوں نے ایسے کر کے ذرا کان کیا تو اندر سے آواز آ رہی تھی 11. وہ پاس گئے, اس کے اندر آنکھ کر کے دیکھا, اندر سے ایک سٹک آئی, ان کی آنکھ پھوٹ گئی, آواز آئی 12. سر گزارش یہ ہے, سینکڑوں لوگ اپنی انرجی وہاں ضائع کر دیتے جہاں پہ لگانی نہیں ہوتی, اور آواز آتی ہے 12. فوکس کا ہونا بہت ضروری ہے. زندگی میں طے کریں کہ زندگی میں کرنا کیا ہے, کیا چیزیں میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے. اسٹیفن کووے کی سب سے بڑی فلاسفی ہے میک اے لسٹ آف موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سب سے امپورٹنٹ چیزوں کی لسٹ بنائیں زندگی میں. اور آج اس چیز کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہو گیا. آج بلاگز, ریسرچ, بے شمار چیزیں آ گئی ہیں. ایک نرس تھی, اپنے 35 سال کے کیریئر میں جب وہ ریٹائر ہونے لگی تو اس نے ایک ڈسکلوز نئی چیز کی. اس نے کہا جی 35 سال میں آئی سی یو میں رہی ہوں. آئی سی یو کی خاص بات یہ ہوتی ہے وہاں سے ڈیتھس بہت ہوتی ہے. اس کو ڈاکٹری لینگویج میں ڈاکٹر مذاق سے ایئرپورٹ کہتے ہیں. اللہ معاف کرے, کہنا نہیں چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں, ایئرپورٹ, کیونکہ وہاں سے فلائٹس بڑھی جاتی ہیں. آئی سی یو, وہ آئی سی یو میں 35 سال نوکری تھی. وہ کہتی 35 سال میں بے شمار لوگ جو میرے سامنے مرے, میں نے ان سے مرنے سے پہلے پوچھا کہ کوئی پچھتاوا ہے. ریسرچ کتنی مزدار ہے مرنے والوں سے. کہتی میں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے یہ پوچھا, جواب آیا سارے سملر جواب ملتے تھے. 5 پچھتاوے تھے. پہلا پچھتاوا, میں نے زندگی کی قدر کوئی نہیں کی. مرنے سے پہلے پچھتاوا کیا ہے, میں نے زندگی کی. نمبر 2, اللہ نے جو مجھے مال اولاد دی تھی میں نے ان کی بھی قدر کوئی نہیں کی. میں کبھی نوکری کے نام پہ ان کو قربان کرتا رہا, کبھی ان کے نام پہ نوکری کو قربان کرتا رہا. نمبر 3, زندگی کے بڑے بہترین لوگ میں نے لالچ کی وجہ سے گوا دیے. نفع نقصان زیادہ سوچا اور بندوں کو ضائع کر دیا. حضرت علی کا قول, بندوں سے محبت کرنی چاہیے, چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. ہم الٹ کر جاتے ہیں, بندوں کو استعمال کر جاتے ہیں, چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے. نمبر 4, وہ کہہ رہے جی جتنا میں نے کمایا ہے نا اتنا خود پہ نہیں لگایا. آپ کو بڑے سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جو جمع کرتے کرتے مر گئے, اور جن کے لیے جمع کیا تھا انہوں نے اجاڑ دیا. تو اپنے جمع کیے کو خود پہ بھی لگانا چاہیے. اور 5واں پچھتاوا یہ ہے, اپنے ہونے کا جواز ڈھونڈا. اس دنیا میں آیا کیوں تھا, کیونکہ دنیا کی واحد مخلوق ہے انسان سر جو ڈھونڈتی ہے کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے. اس سوال کا جواب کسی مخلوق کو نہیں ملتا, انسان کو مل جاتا ہے. میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. لیکن سر ہمیں پتہ لگ گیا جی کہ اس زندگی میں ونر بننے کے لیے, ایک کامیاب انسان بننے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے. آگے چلتے ہیں سر. یہ سر یہ میری پرسنل ایک ریسرچ ہے. تقریباً 100 لوگوں کا میں نے انٹرویو لیے ہیں, اسی ملک کے بے شمار بزنس کیس اسٹڈیز لیے ہیں, آئی ٹی کے ایکسپرٹس لیے ہیں, مختلف طرح کے ہیروز کے لیے, مختلف اچھے شعبے کے ہیروز کے لیے. آپ جانتے ہیں 98% نے مجھے ایک ہی جواب دیا, اسی سوال کا جواب, جو سوال میں نے پہلے رکھا ہے. ان 100 لوگوں کے انٹرنیٹ پہ میرے انٹرویو پڑے ہوئے ہیں. آپ حیران ہو گئے, 100 میں سے 98 نے ایک ہی جواب دیا کہ ہماری کامیابی کی وجہ کیا. وہ وجہ بتا سکتے؟ 98 کا جواب کیا؟ مقصد زندگی اور اپنے وقت کو نکالنا زندگی کا مقصد, زندگی کا مقصد جی. اور ہارڈ ورک, گول سے نہیں ہٹے. 98% کا جواب. قریب جانے لگتا سر. 98% کا جواب یہ ہے اللہ کا کرم. جواب کیا تھا؟ اللہ کا کرم تھا.
حضور والا یاد رکھیے گا, پوائنٹ لکھنے والی بات ہے. اللہ کا کرم جب بھی ہوتا ہے وہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کا کرم جب بھی ہوتا ہے وہ خوبی. اب وہ خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ مقصد کا ہونا. مقصد کا ہونا خوبی ہے, ڈٹرمنیشن خوبی ہے, محنتی ہونا خوبی ہے, ویژن ہونا خوبی ہے, کمٹمنٹ ہونا خوبی ہے, پلاننگ اللہ کا کرم ہوتی ہے, اخلاق کا اچھا ہونا اللہ کا کرم ہوتا ہے, ہمبل ہونا اللہ کا, پروفیشنلی اچھا ہونا اللہ کا کرم ہوتا ہے, درجن 13 ہونا اللہ کا کرم ہوتا ہے. وہ 98% نے کریڈٹ خود کو نہیں دیا, اس نے کہا یہ مالک کا کرم ہے, نہیں تو ہم کبھی میاں ادریس نہ ہوتے, کبھی نیٹ سول کے مالک سلیم گوری نہ ہوتے. یہ بڑے بڑے نام میں نے ان کے انٹرویو لے کے دیکھا, 98 نے کہا جی. اور میرا ماننا کیا, ذرا سنیے گا, اللہ کا کرم کبھی خامی کی شکل میں نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہوا. کہتے ہیں چھوٹے برا اللہ کا بڑا کرم ہے, چوری شروع کر دی نہیں, ایسا ہو کہیں بڑا اللہ کا کرم ہے, جیل کٹ کے ہیں, کبھی نہیں ہوگا ایسے, کبھی نہیں ہوگا. کہتے میرے پہ چارج لگ گیا پروفیشنل کرپشن کا, اللہ کا کرم ہے, کبھی نہیں ہوگا ایسے, ٹھیک ہے کہ نہیں. کہتے میں جاب میری چھن گئی, اللہ کا بڑا کرم ہے, کبھی نہیں سنا ہوگا ایسے, کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا کرم جب بھی ہوتا ہے یاد رکھیے خوبی پیدا ہوتا ہے. اب یہ دھیان سے ذرا سننا ہے, خوبی کی وجہ سے کوئی چیز ملنے لگ پڑتی. ہم مال کو, پیسے کو اللہ کا کرم سمجھتے نہیں, اس خوبی کا شکر ادا کریں جس کی وجہ سے پیسہ آنے لگ پڑے. ہم سمجھتے ہیں عزت بڑی ہو گئی, بڑی عزت ہے جی میری, یہ نہیں کمال. وہ جس وجہ سے عزت ہو رہی ہے اس کی قدر کریں. وہ جی پروفیشنلی میں بڑا اچھا جا رہا ہوں, وہ جو اچھا جا رہے ہیں وہ تو ہے, جو خوبی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے مالک کی خوبی نہ ہوتی تو یہ چیز فکس آتی. سر آپ نے کہا کہ اللہ کا کرم صرف خوبی کی شکل میں ہوتا ہے. ایک بندہ ہے سر, وہ گھر سے لیٹ نکلا ہے, اس کی فلائٹ مس ہو گئی ہے, آگے پلین کریش ہو گیا, واٹ اباؤٹ دیٹ؟ وہ اصل میں اس کی نہ ذاتی خوبی ہے نہ کچھ ہے, وہ تو رب کی کرم نوازی تھی, اس کو بچانا تھا, اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے. فلائٹ جب چھوٹی ہے اس وقت وہ بدقسمتی تھی. سر ناکامی میں تو یہ ہوا نا, اس نے اس وقت اپنے آپ کو گردانا کہ میں دنیا کا اس کو کہتے ہیں, اس کو فلائٹ کی انفارمیشن ملی, اسے پتہ چلا. صحیح فرما, اس کو کہتے ہیں جبر و قدر. سر جبر و قدر کی فلسفی یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں جس چیز کو خوش قسمتی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, کسی اور وقت میں بدقسمتی ہو جاتی ہے. میں اس کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں, پوز کرتا ہوں یہاں پر. سر ایک نا کہانی بنی ہے اس کو سمجھانے کے لیے, جبر و قدر کو سمجھانے کے لیے. ایک گاؤں تھا, جس گاؤں میں نا ایک شخص نے گھوڑے کا بچہ پالا ہوا تھا. وہ گھوڑے کا بچہ جوان ہوتا ہے نا, تو وہ بابا جی کے پاس پورا گاؤں آ جاتا ہے, آ کے مبارکباد دیتا ہے, جی آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں, اتنا خوبصورت گھوڑا کسی کا نہیں ہونا. وہ کہتا پتہ نہیں میری خوش قسمتی ہے یا یہ میری بدقسمتی ہے. اگلے دن کیا ہوتا ہے, گھوڑا بھاگ جاتا ہے اس کا, سارا گاؤں آ جاتا ہے, افسوس کرتا ہے تو بڑا بدقسمت ہے, تیرا گھوڑا بھاگ گیا. وہ کہتا ہے پتہ نہیں میری خوش قسمتی ہے یا میری بدقسمتی ہے. تیسرے دن وہ گھوڑا جنگل سے گھوڑی لے کر آ جاتا ہے, سارا گاؤں آتا ہے, کہتے ہیں رب نے بنا دی جوڑی, بڑا خوش قسمت ہے کہ ایک تھے دو ہو گئے. اگلے دن اس کا بیٹا گھوڑی پہ سوار ہوتا ہے, وہ 3 گھوڑی ہوتی ہے, اس کو گراتی ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی, پورا گاؤں افسوس کرنے آتا ہے, کہتا ہے پتہ نہیں خوش قسمتی ہے یہ بدقسمتی ہے. اگلے دن فوج کی بھرتی ہوتی ہے, جتنا گاؤں سے فوجی بھرتی ہوتا ہے اس کا بچہ چھوڑ دیتے ہیں, سب کے سب بھرتی شہید ہو جاتی ہے, ایک بچہ بچتا ہے, پورا گاؤں آگے کہتا ہے کہ یہ تیری خوش قسمتی. سر زندگی میں ٹرین جہاز کچھ چھوٹے تو اس وقت بندہ پچھتا رہا ہوتا ہے, بعد میں کہیں سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو ATR تھا اور اس میں تو اتنے لوگوں نے جانا تھا, یہ 48 تھے, 49 بھی ہو سکتے تھے. تو یہ ایک تقدیر کا نظام ہے جو اللہ چلا رہا ہے. انسان کے بس میں کیا ہے, انسان اپنے بس کو بھی جب اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ یار جس کو میں خود ہی سمجھ رہا ہوں اس کے بھی بے خودی ہے, یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے, اگر نہ ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا. سر یہ سارا نظام کس پہ چل رہا ہے, خوبی کا نظام, کاز اینڈ ایفیکٹ. بغیر خوبی کے آگے چیزیں نہیں جاتی سر, بغیر صلاحیت کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کسی میں ناموری کسی کو ملے اور اس میں قابلیت نہ ہو. لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ ہے کیسے, اس کو سمجھانے کے لیے ایک امریکہ میں اسکول تھا, اسکول میں چھٹی ہوتی تھی تو باہر مختلف ٹھیلے لگے ہوتے تھے. ایک ٹھیلا تھا جو غبارے بیچتا تھا. غبارے بیچنے والا اپنا غبارہ بیچنے کے لیے ٹیکنیک یوز کرتا تھا. وہ کہتا تھا یہ ٹیکنیک یہ ہے کہ جیسے ہی بچے نکلتے ہیں تو کچھ غبارے ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں. ہوا میں چھوڑنے سے ہوتا یہ تھا کہ بچے دیکھتے تھے, خریدتے تھے. سمجھے ٹیکنیک کیا ہوئی, غبارے ہوا میں چھوڑے, سب نے دیکھے اور سب نے خریدنے شروع کر دیے. اس نے دیکھا کہ اسی اسکول کی دیوار کے ساتھ ایک بچہ کتنے دن سے لگ کے غباروں کو دیکھ رہا, خرید نہیں رہا. اس نے اس غریب بچے کو بلا لیا, اور خاص بات یہ تھی بچے کا رنگ بڑا کالا تھا. اس نے پاس بلا کے کہا بیٹا غبارہ چاہیے لے لو. اس نے کہا نہیں, میرا سوال کالا اٹھتا ہے, کالا غبارہ اٹھتا ہے. اس نے کالا غبارہ توڑا, اسے اڑایا. اس نے کہا بیٹا نیلا پیلا کالا نہیں اٹھتا, جس میں کچھ ہوتا ہے اڑتا ہے.
وہ ہیلیم ہے جو لے کے جاتی ہے. لا آف کاز اینڈ افیکٹ یہ ہے, اللہ نے اگر یہ چھوٹا سا گریوٹی کا قانون بنایا کہ اس قانون سے میں نیچے آ گیا ہوں, اللہ نے ہر چیز کا ایکشن ریئیکشن کا قانون بنایا ہے, کامیابی کے قانون کیوں نہیں ہوگا؟ زندگی میں کامیابی کا قانون کیسے ممکن ہے کہ ایک سکسس کا قانون نہ ہو؟ تو لا آف کاز اینڈ افیکٹ یہ ہے کہ اپنے اندر وہ پروفیشنل خوبیاں پیدا کیجئے جس سے آپ ونر رہیں. کیا میں نے پوائنٹ بتایا جی؟ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کیجئے جس سے آپ کیا رہیں جی؟ ایکسٹرا آرڈنری رہیں. یہ اب خوبیوں کی بات میں نے کی, پروفیشنل خوبی. Now a question for you جی, میرا سوال ہے جی. سوال یہ ہے This is iron bar. Someone can quote the rate. اس کا قیمت 1 کلو کی کیا ہوگا؟ 60 rupees kg. اور 80 rupees kg. 80 ہے. لاہور میں جو پل بن رہے ہیں اس میں تو بہت زیادہ لکھی ہوئی قیمت. اچھا, اور جی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوالٹی, اچھی کوالٹی کا بھی کس طرح ہو سکتا ہے سر؟ 76 rupees almost. 100 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ایسے ہی 70-80 روپے کلو. سر یہ صرف اپنی حالت بدل لینا, لوہا اس کی حالت بدل دی جائے اس کی قیمت چینج ہو جاتی ہے. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں ذرا سمجھیے گا, یہ صرف ناپ کی شکل میں ہو 200 روپے کلو ہوتا ہے لوہا ہی. یہ نٹ بولٹ کی شکل میں چلا جائے 500 روپیز کے جی ہوتا ہے, اور یہ اس حالت میں چلا جائے تو 1 لاکھ روپے کا ہو جاتا ہے. ویلیو بڑھتی ہے. تراش خراش جو جس کی تراش خراش ہو گئی, جس نے اپنی حالت کو بہتر حالت کر دیا, وہ کیا ہو گیا جی؟ اس سوال کو لے کے تاریخ میں جاتے ہیں. 1300 سمتنگ سال پہلے ایک عظیم شخصیت, ان سے پوچھا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے, اگر پتہ لگانا ہو کوئی قیمتی ہے تو کیسے پتہ لگے؟ حضرت علی کرم اللہ سے سوال پوچھا گیا, یہ بتائیے پتہ لگانا ہو کوئی قیمتی کتنا ہے کیسے پتہ لگے گا؟ آپ نے فرمایا جو جتنا ذمہ دار ہے اتنا قیمتی. جتنا ذمہ دار ہے اتنا قیمتی ہے. تو سر ہماری جو ویلیو ہے زندگی میں وہ رسپانسبلٹی کی کوالٹی سے بدلتی. جتنے ہم رسپانسبل ہیں, جتنے ہم اپنی ذمہ داریوں کو لے کے چل رہے ہیں, جتنا زیادہ اپنا ہمارا کمٹمنٹ ہے اپنے کام کے ساتھ, اتنی زیادہ ہماری ویلیو بدلتی ہے. اور وہ 70 روپے کلو والا جون سا وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اب پوائنٹ یہ ہے سر, میک یور سیلف ویلیوبل. خود کو قیمتی بنائیں. اس سے کیسے قیمتی بنائیں؟ کوالٹیز. اگین کوالٹیز. ادھر بھی پوائنٹ کیا تھا؟ کوالٹیز پیدا کریں. یہاں بھی پوائنٹ کیا ہے؟ اور کم از کم ایک کوالٹی ضرور پیدا کریں, اور وہ کیا ہے؟ رسپانسبلٹی. رسپانسبلٹی. دوسری کوالٹی ایک اور پیدا کر دیں گے, وہ کیا ہے؟ مسائل کے ساتھ چلتے رہنا. پہلے تھا سامنا کرنا. پوائنٹ نمبر 2 کیا دے رہا ہوں سر؟ مسئلے مکنے نہیں ہیں, ان کو کیری کر کے چلنا سیکھیں. کیا پوائنٹ دیا جی؟ ان کو کیری کر کے چلنا سیکھیں. ایک ویڈیو دیکھتے ہیں مسئلوں کو ساتھ لے کے چلنے کے حوالے سے. یہ اٹس اے مووی سین. مووی سین یہ ہے کہ ایک مینٹور ہے, وہ اپنے ایک شاگرد کو منع کر رہا ہے کہ تم بھاگنا. اس کے پاؤں میں چوٹیں آئی ہوئی ہیں, زخمی ہے پاؤں اس کا, اور وہ زخموں کے باوجود اس کو وہ بھاگتا ہے. بھاگ مل گا بھاگ کر. نمبر 5 ملکا سنگھ. اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھیں. کیا پاگل ہو گیا ہے تو؟ جان دے, چھڑ دے تو نہیں ہوئے. ملکا بیٹھ. سدھا میری بات دھیان سے سنیں. اور بہت سے موقع ملیں, لیکن اس حالت میں بھاگو گے تو ٹانگیں پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتی ہے. انڈرسٹوڈ؟ ارے گردیو, تم سمجھاؤ. بھائی سے بولا وہ جد نہیں کرتے, جان دے. کی کر رہے ہیں؟ پیر سوچ کے کپا ہے.
دوڑنے دو نا گرو جی. آپ کو تو پتہ ہی ہے. مین پوائنٹ از بندہ زندگی میں نہیں بھاگتا, بندے کا جذبہ بھاگتا ہے. بندہ نہیں بھاگتا, بندے کا جذبہ بھاگتا ہے. اب مسئلے ساتھ ہی ہیں لیکن اس نے بھاگنا ہے. سچے بادشاہ لا جا کے On your mark. Set. سب سے پہلے تو میں اپنے گیسٹ اسپیکر کا تعارف آپ سے کروا دوں. مختصر الفاظ میں آپ سید قاسم علی شاہ صاحب 10 سال سے ٹریننگ کے شعبہ سے وابستہ ہیں. کئی نیشنل اور ملٹی نیشنل اداروں کے ٹریننگ پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں. 10 کے قریب گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کی ٹریننگ کا حصہ ہیں. ان کے ٹریننگ جو فیکلٹیز ہیں, کالجز ہیں, ادارے ہیں, وہاں جا کر فریکوینٹلی لیکچرز دیتے ہیں, جن میں پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس, پاکستان کی جو جوڈیشل اکیڈمیز ہیں, کسٹمز کے جو مینجمنٹ کے ادارے ہیں, ایم پی ڈی ڈی اور مختلف جو ہمارے پولیس کالجز ہیں, پولیس کالج سہالہ, چوہوں, اور ہمارے پاس بھی یہ متعدد بار تشریف لا چکے ہیں. اور ہمارے لیے ان کی ایک خاص محبت اور شفقت فرماتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کہ جب بھی ہم انہیں مدعو کریں یہ وقت نکالتے ہیں اپنے بزی شیڈیول سے اور تشریف لاتے ہیں. آج بھی سر نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ سر یہاں تشریف لائے. مل گیا تو ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے جی, پوری سٹوری کیا ہے, ٹیم کیا ہے سر؟ مسئلے نہیں ختم ہونے, مسئلوں کے ساتھ جو چل رہا ہے. اور اب کمال دیکھیں, اللہ ہم سے نتیجہ نہیں مانگتا, کوشش مانگتا ہے. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ رزلٹ دو, وہ کہہ رہا ہے تم کوشش کرو, نتیجہ میں نے دینا ہے. میں سر جہادی صاحب بتا ہوں, گاؤں میں فصل تیار ہو جاتی ہے نا, 2 ڈنڈے لگا کے پرانی قمیض بنا کے پگ اس کے اوپر رکھ دی جاتی ہے, پرندوں سے جانوں سے بچ جائے. ساری نہیں بچتی, لیکن جہاں وہ ڈنڈا اور قلعہ لگا ہوتا ہے نا, اس کے ارد گرد ضرور بچتی ہے. سر جو آپ کر سکتے ہیں نا, وہ 100 سنار کی 1 لوہار کی پوری کریں. جو نہیں کر سکتے نا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے. جو آپ کا اختیار ہے, جو رینج ہے زندگی میں, ٹھوک بجا کے کریں. جو نہیں ہے, جو میری رینج میں نہیں ہے, اللہ نے میرے سے حساب نہیں لینا اس کا. تو وہ جو آرٹیفیشل بندہ بنا ہوتا ہے 2 ڈنڈوں کے ساتھ, پرانی قمیض اور پگ کے ساتھ, وہ بھی چڑی کو بچا لیتا ہے, وہ بھی فصل کو بچا لیتا ہے, وہ بھی جانور سے بچا لیتا ہے. سر بندہ تو اس سے زیادہ طاقت ہے. بندے کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز بچا لیتی ہے, تو اصلی بندہ اگر فیلڈ میں کہیں کھڑا ہو
اس کو بھی ڈلیور کرنا چاہیے. کم از کم اپنی رینج میں جو وہ کر سکتا ہے. گزارش یہ ہمیں پتہ لگا کہ مسئلوں کے باوجود چلتے رہنا یہ کیا ہے, یہ لائف ہے. نتیجے پہ پہنچنا یہ لائف ہے. نہیں سر, دس از اگین ایکسرسائز. 5,000 روپے ہے سر, میں اس کی ویلیو کم کرنے لگا ہوں. دی میتھڈ از, اس کو میں 4,999 کر دوں گا, 1 روپیہ کم ہو جائے گا اس میں سے. دس وے معافی کے ساتھ اگین دس وے. میں کچھ کر دوں, بلکہ دھو بھی دوں اس کو مشین میں, لیکن جب میں اس کو کھولتا ہوں اس میں سے 1 پیسہ بھی کم نہیں ہوتا. یہ 5,000 رہتا ہے. سر ہم کیوں کم ہو جاتے ہیں؟ ہمیں زندگی اگر کبھی ایسے کرتی ہے تو ساتھ ہی ہماری ویلیو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنی نظروں میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہمیں زندگی نیچے گراتی ہے ہم سمجھتے ہیں گر گئے ہیں. سر گزارش یہ ہے, گرتا ہوا ہے جو اپنی نظروں میں گرتا ہے, گرتا ہوا ہے جو اس کی نظروں میں گرتا ہے. دنیا کی نظروں میں گرنا کوئی بری بات نہیں ہے, دعا کریں اس کی نظروں میں کبھی نہ گرے ہم. تو اصل ویلیو کیا ہے, میک یور سیلف ویلیویبل میں پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے, اپنے آپ پہ یقین پیدا کریں کہ جو آپ کی ویلیو ہے, جو حیثیت ہے وہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اس کو کم نہیں کر سکتی. سو یہ مسائل, یہ نیچے گرنا, یہ ویلیو کم نہ کرے آپ, یہ آپ کو قائم دائم. اور وہ کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے میں آزماؤں گا. قرآن میں کہتا ہے میں آزماؤں گا مال کے کم ہونے سے, فصلوں کے نقصان سے, جانوں کے جانے سے. وہ کہہ رہا ہے بشارت اس کے لیے جو صبر کرنے والا ہے, بشارت اس کے لیے جو صبر کرنے والا ہے. تو میک یور سیلف ویلیویبل وتھ صبر. نمبر 1 ہے رسپانسبلٹی, نمبر 2 ہے مسئلوں کے ساتھ چلنا, نمبر 3 کیا ہے, صبر. صبر کے ساتھ اپنے آپ کو ویلیویبل. میں سر یہ آپ کے سامنے ایک عجیب تصویر میں نے رکھی ہے, یہ دنیا کی 2 سالوں سے ایک سچی تصویر ہے. دنیا کا جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں, ٹرینرز ہیں, وہ اپنی ٹریننگ کو اس تصویر کے بغیر اب ادھورا سمجھتے ہیں. نیچے کا لکھا ہوا ہے اسٹوری آف ٹیئرز. اس اسٹوری آف ٹیئرز کی کہانی یہ ہے, یہ سچی کہانی ہے ایک ایسے سی او کی. دنیا کی کیسی کمپنی تھی, اس کمپنی کا والیوم کتنا تھا ذرا اندازہ لگائیے. یہ 1865 میں کمپنی بنی تھی, یہ اس کا سی او ہے. 1865 میں کمپنی چلتے چلتے 150 سال پورے کر چکی. اس کے امپلائیز کی تعداد 2014 میں 61,000 تھی. 61,000 امپلائیز. اس کی سیل کتنی تھی, 12 بلین یورو. پاکستانی بجٹ سے کوئی گنا تھا ایک کمپنی کی سیل. دنیا کی ساری کمپنیز میں اس ترتیب سے 274 نمبر پہ آتی تھی. آپ کی اطلاع کے لیے پاکستان کی ایک کمپنی بھی کہیں بھی نہیں ہے, ٹاپ 1000 میں بھی نہیں ہے, اور دنیا کے 274 نمبر پہ بڑی کمپنی تھی. اس کی سیلز کتنی تھی ذرا اندازہ لگائیے. دنیا کے 150 ممالک میں اس کا پروڈکٹ بک رہا تھا, اور اگلی اطلاع ہم سب اس کے کلائنٹ بھی رہے ہیں. ہوا کیا, اسٹوری آف ٹیئرز کو 2015 کی اینول سیلز کانفرنس, سی او اس کا آیا, مائک پکڑا, تقریر نہیں کی, رونا شروع کر دیا. تو اس وقت تصویر لی گئی اور روتے ہوئے ایک بات کہی, کہتا جی آج ہم کمپنی ختم کرنے, شیئر بیچنے, سب کچھ تباہ ہو گیا, جا رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہوئی ہے, کہتا جی ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. کمپنی کا نام ہے نوکیا. کمپنی کا نام کیا ہے, نوکیا. اور اس نے کہا 2 ہی آپشن ہے زندگی میں, یا اپ گریڈ ہو جائیں یا رونے کے لیے تیار ہو جائیں. یا اپ گریڈ ہو جائیں, اپ گریڈ اور کریک. یا تو خود کو بہتر بنائیں زندگی میں, بہتر سے بہتر بنائیں, زندگی کا مقصد بنا لیں, پہلے سے بہتر ہونا ہے, پہلے سے پالش ہونا. اور دوسری آپشن کیا ہے جی, کریک, پچھتاوا. دوسرا جملہ اس نے کہا اپ گریڈ اور بیکم دی ہسٹری. سر یہاں تو اپ گریڈ ہو جائیں, تاریخ کا حصہ بنیں. اور تاریخ کا قبرستان اتنا ظالم قبرستان ہے, بڑے بڑوں کو دفنا دیتا ہے. 2 ہی آپشن. کہاں چلے گی بکی, آج شہر کے لیے استعمال ہوتی, کبھی بادشاہ کے لیے استعمال ہوتی. کہاں چلے گی تلواریں, گھروں میں لٹکی ہوتی ہیں, کبھی جنگوں میں استعمال ہوتی تھی. کہاں چلے گئے وہ دربان, اتنے اتنے پگ پہنے ہوئے, بادشاہوں کے کپڑے آج ہمارے کون سا ہوٹلوں کے باہر پیروں نے پہنے ہوتے. ٹیکنالوجی کیا ہوگی, ٹیکنالوجی کے ساتھ مقابلہ کرنے والی چیز جو اپ گریڈڈ نہیں ہے پیچھے رہ جاتی. اور نوکیا کی صرف ایک غلطی تھی, اپ گریڈ نہیں ہوا. اتنی بڑی کمپنی جو ان سی وہ ختم ہو گئی. اور کیس اسٹڈی ہمارے پاس آ گیا. دنیا میں ادارے, سنیے گا, ادارے, ملک, قومیں, خاندان, فرد, ایک سنگل آئیڈینٹی قائم وہی رہتا ہے جو آگے بڑھتا رہتا ہے, چلتا ہے نا, اپ گریڈیشن. جو رک جاتا ہے, خود کو اپ گریڈ نہیں کرتا, وہ بن جاتا ہے کیا, ہسٹری. 2 آپشنز ہمارے پاس آ گئے, ہسٹری اور اپ گریڈیشن. سوال یہاں پر یہ ہے
What is the meaning of upgradation course? کہ آپ یہاں تو اپگریڈ ہو جائیں یا ہسٹری بن جائیں. وہ بتا رہا ہے کہ جی میری کمپنی اگر 150 سال بھی پرانی ہے, میرا ادارہ 150 سال بھی پرانا ہے, میری سیل 12 بلین یورز پہ بھی ہے, 150 ملکوں میں بھی ہے, 61,000 ملازم بھی میرے ہیں, 274 نمبر پہ دنیا کی بڑی کمپنی بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن اگر اپگریڈ نہیں ہے تو وہ اتنی بڑی کمپنی بھی اس کا سب کچھ فنش ہو جاتا ہے. آپشن صرف زندگی میں ایک ہی بچتی ہے, وہ ہے تغیر, تبدیلی, اچھی تبدیلی. اگر خود میں اچھی مثبت تبدیلی نہیں آتی تو پھر دوسری آپشن وہ کہہ رہا ہے ٹرائی ہے ہسٹری بننا, تاریخ میں دفن ہونا. سوال یہاں یہ ہے اپگریڈیشن یور سیلف, اس کا معنی کیا ہے؟ بینگ اے پروفیشنل, ہم اگر خود کو اپگریڈ کرنا چاہیں, اپگریڈ کیسے کریں؟ رسپانسبلٹیز کو قبول کر لیجیے جی, اور بدلتے حالات کو جو ہے نا حالات کے مطابق چیزیں خود میں پیدا کریں. اور جی اپنی روٹین کو جذبہ بڑھنا چاہیے پہلے سے کچھ. اور جی تبدیلی کو قبول کرنا. جی ویژن ہونا چاہیے. اور جی لرننگ رہنی چاہیے. جی اپگریڈیشن کا مطلب. اور جی اپگریڈیشن آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اپگریڈیشن خود کو اپگریڈ کیا جی پہلے سے بہتر حالت کے لیے. اگر ایک سیل فون اپگریڈ ہوتا ہے, ایک سیمسنگ کا S4 سے S6 پہ چلا گیا S7 پہ, اپگریڈیشن کیا ہوئی؟ اس میں کچھ نئی چیزیں آ گئی, فیچرز نئے آ گئے. ہماری اپگریڈیشن جو سی کیسے پتہ لگے گا جی ہم اپگریڈڈ ہوں؟ قریب چلے گئے جی, بالکل ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی شخصیت کے کچھ حصے ہیں, شعبے ہیں, اس میں سے یہ کہ علم بڑھے. اور کیا بڑھے؟ اپگریڈیشن کیا ہے؟ enhance your abilities. اپنی کمزوریوں پہ ذرا پیچھے اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھنا. اور جی صرف نظر رکھنا ہے, ٹھیک بھی کرنا, ٹھیک بھی کرنا ہے. اور جی اپگریڈیشن کیسے ہوگی؟ علم قریب قریب ہے. ایموشنل کوشن بالکل تھرڈ پارٹ آف اپگریڈیشن چلا گیا جی. یہ سنیے گا جی, 3 حصے ہیں اپگریڈیشن کے. نمبر 1 ہے جی نالج اینڈ انفارمیشن. زندگی میں آپ کا علم لازمی بڑھنا چاہیے, علم اور فہم لازمی بڑھنا چاہیے. وہ آپ کے شعبے کا علم ہے, وہ آپ کی زندگی کا علم ہے, وہ آپ سے جڑا ہوا علم ہے, وہ ضرور بڑھنا چاہیے. اپنے علم اور انفارمیشن پہ ضرور کام کریں. اور ہمیں حکم کیا علم نافع, ایسا علم جو نفع دینے والا ہو, ایسا علم جو دنیا اور آخرت دونوں کو بدلنے والا ہو. دوسرا حصہ اپگریڈیشن کا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اسکل سیٹ. ہمیں اپنا کام آنا چاہیے, ہمیں اپنے کام میں مزید جو اٹیچ اسکلز ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے. ہماری ڈیسیژن پاور اچھی ہونی چاہیے, ہماری پرسنل اسکلز اچھی, ہماری کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے. تو اسکل سیٹ جو ہے وہ اپگریڈیشن ہے, کہ آپ اپگریڈیشن کرتے ہیں اپنے اسکل سیٹ کے ذریعے. دی تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ, کہ آپ کے رویے میں, آپ کی سوچ میں, آپ کی عادات میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. اگر یہ تبدیلی نہیں آئی تو آپ کی اپگریڈیشن نہیں. اور یہ تینوں طرح کی اپگریڈیشن سے جو سا ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ اپگریڈیشن پوری ہوتی ہے. نمبر 1 نالج, نمبر 2 اسکل سیٹ, نمبر 3 ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر. ناؤ کوسچن, میں 2 اس میں سے چیزیں لوں گا جی. ایک بیہیویئر کا ایک حصہ ہوتا ہے, رویے کا ایک حصہ, اسے عادت کہتے ہیں. آپ کے خیال میں عادت بدلنے سے کوئی تبدیلی آتی زندگی میں؟ کیا کسی عادت کے بدلنے سے, اپگریڈ ہونے سے تبدیلی آتی؟ بالکل. کیا تبدیلی آتی؟ دیر سے اٹھنا, ٹائم پہ اٹھنا, یہ عادتیں پرانی. اور جی پہلے تو عادت بدلنا ہی بہت مشکل ہے. سب سے بڑا سوال یہ کہ عادت بدلنا بہت مشکل ہے. اور جی عادت کب بدلتی ہے؟ عادت کب بدلتی ہے؟ اور جی عادت کے بارے میں آپ کی کوئی رائے؟ جب انسان خود کیا بدلتا ہے, اندر ہی ہوتا ہے. میرا یہ سوال بدل دیتا ہوں, عادتیں بنتی کیسے؟ کچھ چیزوں کو ہم نے بار بار کیا ہوتا ہے, وہ عادت بن چکی ہوتی ہے. اور جی ماحول کو دیکھیں. اچھا سوال یہ ہے کہ عادتیں شعوری طور پہ زیادہ تر بنتی ہیں, لاشعوری طور پہ بنتی ہیں؟ زیادہ تر لاشعوری طور پہ بن جاتی ہیں. اب کبھی غور کیجئے گا, ہماری بے شمار عادتیں جو لاشعوری طور پہ بنی ہوتی ہیں وہ بعد میں ہماری باقی کی زندگی کو بنا رہی ہوتی ہیں. یعنی ہم عادت کو بناتے ہیں اور عادت ہمارے مستقبل کو بناتی ہے. دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا, لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے, اور عادتیں اس کے مستقبل پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. دس از سیم کوسچن. یہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, 1960 میں ایک کلاس کا پروفیسر, his name was والٹر میشال,
کلاس پڑھاتے ہیں اسے خیال آتا ہے, بچوں کی کلاس ہوتی ہے, اسے خیال آتا ہے میں کیوں نہ ان کی عادات کو پرکھوں اور ان عادات کو جانچنے پرکھنے کے بعد یہ اندازہ لگاؤں یہ کل کلاں کو کہاں ہوں گے. چھوٹا سا تجربہ کر لیتے ہیں جس کو ہم بیہیویئر سائنٹسٹ کوٹ کرتے ہیں. وہ تجربہ کیا کرتا ہے کہ فرض کریں 100 بچوں کی کلاس ہے, ان 100 بچوں کے لیے کینڈی منگوا لیتا ہے. اس کینڈی کا نام تھا مارش مینو. کینڈی منگوا کے سب بچوں کو بانٹتا ہے, کہتا ہے 10 منٹ کے اندر جس نے کھا لی, صبر نہ کیا تو انعام نہیں ملے گا ایک مزید کینڈی کا, جس نے صبر کر لیا اس کو انعام کے طور پہ ایک کینڈی مزید مل جائے. 10 منٹ گزر جاتے ہیں, کلاس میں واپس آتا ہے, انویجیلیٹر پروکٹر مانیٹرز جو ان سے بتاتے ہیں اس کلاس میں کچھ بچے ایسے ہیں 7 کے قریب جنہوں نے کینڈی اسی وقت کھا لی تھی. ان کا پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے, دے نہ دے یہ تو کھائیں گے. اس کلاس میں میجورٹی وہ تھی جنہوں نے کینڈی کھائی نہیں لیکن انہوں نے ڈیبیٹ کی تھی کینڈی پہ, ڈسکس ہوا کہ میری والی اچھی ہے تمہاری والی کیسی ہے, دکھاؤ تم دکھاؤ میری چینج کر دیں, یہ بات چیت. اس کلاس میں آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ تھے جنہوں نے کینڈی رکھی اپنا کام کرتے رہے. اس نے ساری آبزرویشنز جو ان سی تھیں مانیٹرز کی, پروکٹرز کی, انویجیلیٹرز کی, انہیں نوٹ کیا, ان بچوں کا ڈیٹا نوٹ کیا اور 30 سال گزار دیے. 1960 میں تجربہ ہو رہا ہے اور ختم کب ہو رہا ہے 1990 میں. 1990 میں والٹر مشال ریٹائرمنٹ سے 1 یا 2 سال پہلے ان بچوں کو ڈھونڈتا ہے جن پہ تجربہ کیا گیا تھا مارش مینو. وہ ڈھونڈتا ہے تو پتہ لگتا ہے کچھ بچے جو ان سے ہیں وہ زندگی کی بدترین حالت میں, بچے تو بڑے ہو چکے, بدترین حالت کیا ہوتی ہے, نشہ کر رہے ہیں, کرائم میں, اور جی بھیک مانگ رہے ہیں, بدترین حالت میں. کہتے جی کون ہے, کہتے یہ وہ جن سے رہا نہیں گیا تھا کینڈی کھا لی تھی انہوں نے. کہتے جی میجورٹی ایوریج ہے, اور کچھ جو بچ گئے تھے انتہا کے کامیاب ہے جنہوں نے کینڈی رکھی تھی اپنا کام کرتے رہتے فوکس. اس نے ریسرچ مکمل کی, گوگل آپ نے کرنا ہے, اس ریسرچ کا نام ہے مارش میلو فیکٹ. اور یہ ریسرچ بتاتی ہے, اس کی کلوزنگ یہ تھی کہ جو بندہ زندگی میں صبر نہیں کر سکتا ترقی نہیں کر سکتا. یعنی صبر اگر عادت میں شامل ہے, عادتاً آپ نے اپنے اندر پیدا کیا کہ میں نے صبر کرنا. صبر کی تعریف کیا ہے ذرا سنیے گا. اختیار پورا ہے کھانے کا لیکن نہیں کھانا. ہماری ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. انڈو پاک میں زیادہ تر ڈیفینیشن کیا ہے, زور نہیں چلتا تو صبر ہے. بے شمار جو ان سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا زور نہیں چلتا ہمیں صبر کر رہے ہیں. صبر نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواب دے سکتے ہیں, آپ اڑا کے رکھ سکتے ہیں, آپ کسی کے برے رویے کے جواب میں برا رویہ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے صبر کیا. تو صبر کرنے کا وہ رزلٹ کیا دے رہا ہے کہ جس کے پاس 10 منٹ کا صبر نہیں ہے. سر یہ ساری کی ساری سائیکالوجی میں جب میں نے ریسرچ پڑھی تو میں اس بات پہ نادم ہوا کہ ہمیں 30 سال کی ریسرچ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. کہ 30 سال کی ریسرچ ہو تو ہمیں یقین آتا ہے کہ صبر بڑا ضروری ہے. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اگر صبر کیا تو میرا ساتھ ملے گا, میں ساتھ ہوں اس کے جس نے صبر کیا. سر عادتیں رویے کی تبدیلی اپ گریڈیشن ہے. اگر آپ میں کچھ عادتیں اچھی پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اور 4 عادتیں لکھ لیجیے گا, پروفیشنلی بہت ضروری ہیں. نمبر 1 ہیبٹ از پرو ایکٹیو اپروچ. زندگی میں پرو ایکٹیو انسان بنے, ری ایکٹیو نہ ہو. پرو ایکٹیو اپروچ کیا ہے سر, چیزوں کو تھوڑا سا پہلے تیار کر کے رکھا, چیزوں کو پہلے سے تھوڑا سا ڈیزائن کیا. آنے والے دنوں کو, آنے والے ٹاسک, آنے والے کام, آنے والی ذمہ داریاں انسان ہونے کے ناطے ہم پہ لازم ہے کہ آنے والے دنوں کا ایک اندازہ لگا کے بھانپ کے اس کی کو پرو ایکٹیو اپروچ بنائیں. دور اندیشی کہہ لیجیے, پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے. نمبر 2 یہ عادت بنا. مطلب میں بینگ اے پروفیشنل 15-20 دن کی پلاننگ کو کر کے رکھتا ہوں. زندگی میں تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن جو اپنے اختیار میں ہے وہ ٹائم, چیزیں, طے وقت, انرجی, چیزوں کو لکھ کے رکھ لیتا ہوں کہ کیلنڈر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس دن اویلیبل ہوں, اس دن یہ مصروفیت ہے, شام کی ہے, دن کی ہے, فلانے دن کی ہے. نتیجہ کیا ہوگا جی, کہ وہ پرو ایکٹیو اپروچ آپ کو جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے آزاد کرے گا. پرو ایکٹیو اپروچ آپ کو 3 فائدے دے دیتی ہے. سنیے, پہلا اسٹریس سے آزاد رہیں گے. پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے جی, اسٹریس سے آزاد رہیں گے. نمبر 2 ایفیشنسی بہتر ہو جائے گی. نمبر 3 آپ مائنڈ فلی کام کریں. یہ جو ایبسنس ہے نا یہ نہیں آپ کی لائف میں آئے گی, پرو ایکٹیو اپروچ ہونی. نمبر 2 عادت, دوسری عادت سر وہ خوش اخلاقی. آپ کا اخلاق, آپ کا بات چیت کرنا, آپ کا اچھے طریقے سے ڈیل کرنا, یہ آپ کو ضرور آنا چاہیے. خوش اخلاقی کا مطلب کیا, یاد رکھیے خوش اخلاقی کا سب سے بڑا امتحان برے اخلاق والے کے ساتھ. جب واسطہ پڑتا ہے برے اخلاق والے کے ساتھ. ہم نے تعریف کی ہوئی ہے جنس دا منہ انجدج پیڑ, یہ بھی انڈو پاک کی ہماری کامن ہے کہ جیسا رویہ ویسا رویہ اپنا لینا. خوش اخلاقی کی تعریف یہ کسی کا رویہ اچھا نہیں تھا اور آپ نے اس کے جواب میں پھر بھی اچھا رویہ رکھا ہے,
یہ کیا ہے؟ عادتاً خوش اخلاقی ہے. نمبر 3 سر میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ میں کام کرنے والے جتنے آفیسرز ہیں ایٹ دا سیم ٹائم یو آر آفیسر اینڈ یو آر ٹیچر. ہم میں سے ہر بندہ اپنے عہدے، اپنے مقام، اپنے سینئر ہونے کے ناطے ایک ٹیچر بھی ہوتا ہے. سر عادت ڈالیں، سیکھیں اور سکھائیں. اس میں 2 باتیں شامل میں نے کر دی، لرننگ ایٹیچیوڈ اور سکھانے والا مزاج ہونا چاہیے. سکھانا نہیں ضروری، مزاج سکھانے والا ہونا چاہیے. ایک ہے جی ٹیچر زبردستی بننا ہے کہ مزاج ایسا ہے کہ کسی کو برا نہیں لگتا لیکن آپ سکھا دیتے ہیں. سیکھنا اور سکھانا موسٹ امپورٹنٹ. سر اپنے پروفیشن کے ریلیٹڈ کوئی بہتر چیز دنیا میں آ رہی ہے اس کو ضرور لرن کریں. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آپ آج پیٹرولنگ پہ ویڈیوز نکالنا شروع کریں، سینکڑوں نکل آئیں گی یوٹیوب سے. آج آپ کسی چیز پہ ویڈیوز نکالنا شروع کریں، سینکڑوں ڈیٹا بلاگز چیزیں نکل آئیں گی. سو پروفیشنل کمپیٹنسی ضرور آنی چاہیے. پیشہ ورانہ مہارت جو ان سی ہے وہ عادت بنا لیں کہ جہاں جہاں سے سیکھنے کے لیے کچھ ملتا ہے اس کو سیکھ کے ہم نے اپنے آپ کو قابل انسان ضرور بنانا ہے. نہیں سر اس میں سے اس کو تھوڑا سا میں ٹچ کر دیتا ہوں، اسکل سیٹ کو. ہم لوگ پرسنلی لائف میں نا سر ایک بڑے مت کا شکار ہے. یہ میں بالخصوص جو ان سے نا اگر کسی مدرسے میں جاؤں گا تو میں عالموں کو ضرور یہ بات کہتا ہوں. پچھلے دنوں بھیرا میں تھا تو 1000 آدمی جن کو میں نے بات سمجھائی چھوٹی سی. ہم زندگی میں ایک بہت بڑے واہمے کا شکار ہے. واہمہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سٹوری سے، سچی کہانی سے میں شیئر کروں گا. 2 ماہ پہلے میرے گھر کا ایک ڈرائیور چھوڑ گیا تو میں نے ٹیم کو بلایا، کلیم دیٹ کیا HR بندہ رکھنا یہ ہمارا کام ہے، ریکروٹ کرنا. ہم روز یہی کام کمپنیوں کو سکھاتے ہیں تو ایک ڈرائیور ہی تو چاہیے. میں نے بچوں کو اپنی ٹیم کو کہا میں بیٹا اخبار میں ایڈ لگا دو، ہمیں ڈرائیور چاہیے. اور ڈرائیور جو ہے وہ لڑکا بولنا کہتا سر اگر ڈرائیور چاہیے تو کچھ اس کی کوالٹیز بتا دیں. فیملی کے لیے تھا تو میں نے کہا یار نیک ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، 50 کی عمر ہو، بال بیوی بچے ساتھ اس کی ہوں. انہیں ساری چیزیں میں نے لکھوائی، اس نے نوٹ کی، اخبار میں ایڈ. 3 ہفتے گزر گئے، ڈرائیور نہیں ملا. ڈرائیور ڈھونڈ رہے ہیں، تنخواہ بھی کو مناسب 20,000 روپیہ، رہائش دی ہوئی ہے، ساتھ کھانا وانا سب کچھ ہے، فیملی پوری کا کھانا ساتھ. ڈرائیور نہیں مل رہا. وہ بچے کو بلایا میں نے بیٹا، کہتا سر کل آ جائے گا، ہو گیا بندوبست، مال لیٹ ہو گیا لیکن بڑی مشکل سے ہم نے ڈھونڈ لی. وہ ڈرائیور آیا تو ڈرائیور نے گاڑی کی چابی پکڑنے سے پہلے کہا کہ صاحب سے ملنا ہے. یہ نہیں بات، گاڑی پکڑاؤ یار، فیملی ٹھیک ہے جائے بس، مطلب کام تو سارا کہتے نہیں، صاحب کو لازم ملوا رہے. صاحب نے میں تو میرے سامنے آ کے بیٹھ کے میں نے دیکھا تو یقین کیا جو مانگا تھا اللہ سے وہی ملا. نیک انسان تھا، باریش تھا، بیبا انسان، 50-52 اس کی عمر تھی، بیوی بچے ساتھ اس کے سارا. میں کہی بتائیں خان صاحب. کہتا صاحب میری 3 شرائط ہیں، اس کے بعد میں پھر آپ کے ساتھ بات کروں گا. بولو. کہتا صاحب گاڑی میں گانا نہیں لگے. انشاءاللہ نہیں لگے. کہتا ہے نماز کا ٹائم آئے گا. میں کہا جہاں ٹائم آئے گا، میں یہی تو مانگ رہا تھا اللہ سے، جہاں آئے گا گاڑی کھڑی کرنا، قریبی مسجد میں نماز پڑھنا. کہتا صاحب 30 شرط. میں وہ کیا؟ کہتا صاحب گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی، آپ نہیں سکھانی. گزارش یہ ہے کہ میں نے اسی وقت نا بیل دی اور ایڈ منگوا لیا. سر اس میں ڈرائیور کے علاوہ سب کچھ لکھا ہوا تھا. سر اگر اپنا کام ہمیں نہیں آتا نا ہم سے فرق. اور میں کیا سکھاتا ہوں سر، ہم زندگی میں صرف نیک ہوتے رہتے ہیں، قابل نہیں ہوتے. عالم دینوں کو بھی کہتا ہوں خدا کے بندو ولی ہو گئے وقت کے، لیکن اگر ہنر کوئی نہیں ہے نا، کوئی کام نہیں ہے نا تو صفر. وجہ کیا ہے؟ تمہاری قابلیت سے تمہاری شان ہے، تمہاری شوکت ہے، تمہاری پہچان ہے. وہ جو پروفیشنل ہونا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، تمہاری وجہ سے کسی کو فائدہ ہونا ہے، وہ تمہاری سب سے بڑی شان ہے. اور اگر وہ اسکل سیٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا جی؟ نتیجہ کیا ہوگا جی؟ نتیجہ جو ان سے وہ کیا ہو جائے گا؟ عادات میں 4 تھی، 5ویں لکھنے کا مس کی ہے. 5ویں عادت کو سمجھانے کے لیے میں پھر ایک مثال دے دوں گا. میں ٹریول کرتا رہتا ہوں بہت زیادہ جی. میری کوشش ہوتی ہے وقت بچ جائے تو میں ٹریول کرتا ہوں، تھوڑا سا پیسے جمع ہوئے، کوشش ہوتی ہے دنیا، اللہ کی دنیا ضرور دیکھے. ایک دفعہ میں ٹریول کر رہا، وہ شپ تھی مچھیرے کی شپ تھی. اس میں مچھیرے نے چھوٹا لوکل جال لگایا ہو، وہ آٹومیٹک پروسیس تھا، روٹین سے دیسی سا جال. اچھا میں نے بڑا شوق سے دیکھنے لگ پڑا کہ جال سے مچھلیاں پکڑ کے نکالتا کیسے. جب جال اس نے کھینچا، جال کھینچنے کے بعد اس نے 2 ٹوکریاں رکھی. جیسی مچھلی آتی تھی سر وہ ایک ٹوکری کا ڈھکن کھولتا تھا، مچھلی اس میں ڈال ڈھکن بند کر دیتا تھا. ایک اور ٹوکری بھی تھی. جب کیکڑا آتا تھا اس میں تو کیکڑا کیونکہ کھایا جاتا ہے، بکتا ہے، اس کیکڑے کو پکڑتا تھا، اس کو اس میں ڈالتا تھا جس کا ڈھکن نہیں تھا. بڑی دیر تک دیکھتا رہا، جب مچھلیاں بڑھنا شروع ہو گئی اور کچھ کیکڑے بھی آ گئے. میں نے کہا میرے بھائی اس کو ڈھکن کیوں نہیں دیا ہوگا؟ کہہ رہا سر ادھر ڈھکن کی ضرورت نہیں ہے. کیا سمجھا نہیں؟ کہتا غور سے دیکھیں. ایک کیکڑا باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ رہا تھا.
दूसरा निकल रहा था, तीसरा उसकी टांग खींच रहा। सर दी फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जिंदगी में कोऑपरेशन है सर। जिंदगी में कोऑपरेटिव इंसान है, आपको अंदाजा नहीं है आपका कोऑपरेशन, आपकी थोड़ी सी सहूलत, आपकी तरफ से थोड़ी सी मुस्कुराहट, आपका थोड़ा सा अच्छा रवैया किसी की जिंदगी कितनी बदल देती है। मैं बेशुमार दोस्त ऐसे हैं मुख्तलिफ CSP ऑफिसर्स में, बाकी पोस्ट में, मैं कहता हूँ जी आप ईमानदारी से फ्रैंकली दोस्तों की तरह पूछता हूँ, अपने दफ्तर के कितने मुलाजमों के नाम याद है? यकीन करें PA से कुछ नहीं पता होगा, PA से ज्यादा तीसरे चौथे बंदे के नाम पे खत्म। कहते जी वो होता है नायब कासिद होता है, मुझे नाम, मैं कहता हूँ आपको अंदाजा नहीं है एक छोटे मुलाजिम की कितनी उसकी मोटिवेशन होती है जब उसका नाम जो उनसे वो साहब को आता हो। रीजन क्या है? हमें वो कनेक्शन बनाना, कोऑपरेटिव होना होते हैं। शाबाशी का रिवाज ही नहीं हमारे यहाँ। आपको अंदाजा नहीं है कि किसी छोटे से मुलाजिम के कंधे पे अगर थपकी दी जाती है वो कितना ताकतवर उस दिन हो जाता है। आपको अंदाजा नहीं है जब उसके बच्चे के लिए कोई एहसास का जज्बा दिया जाता है कि यार वो सुना बीमार था, खैरियत, इतना सा जुमला उसको जो सा ना वो शहीद होने के लिए तैयार कर देता है। वो जानता है वो तो 2 लाख देता है। पूरे सिस्टम में देख लीजिए कि कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा, रवैया क्या है? कोऑपरेटिव रवैया। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पूरी हमारी, बिलखसूस हम मोटरवे पुलिस की बात कर रहे हैं, जनरली इनकलाब उस दिन है पुलिसिंग में हमारी जिस दिन एक छोटा बच्चा किसी पुलिस वाले को रोक के कहेगा कि मुझे सिखाया गया घर से कि अगर मैं प्रॉब्लम में हूं तो आपको रोक के कहना है। उस दिन हमारी कामयाबी होगी। अभी तक तो ये ब्रांड ही नहीं बना। हमें ये माशाल्लाह इस इदारे का जो ब्रांड है, हमारी दूसरी पुलिस का ब्रांड ही नहीं। और इस इदारे की भी 100 खूबियां ऐसी जो मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा, वो भी करनी चाहिए। तो गुजारिश ये है सर कि 3 चीजें आपने अपग्रेडेशन के लिए जरूरी, वन इज द नॉलेज, सेकंड इज द स्किल सेट, थर्ड बिहेवियर। ऑप्शन आपके पास है जी, क्या या अपग्रेड हो जाएं या क्या हो जाए जी। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जी डिड यू अपग्रेड योरसेल्फ इन लास्ट 2 इयर्स? पिछले 2 सालों में को अपग्रेडेशन हुई। पाकिस्तान में 2 तबके हैं सर, गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग्स आती हैं और एक है प्राइवेट सेक्टर, सारा कॉर्पोरेट मार्केट, वहां भी ट्रेनिंग्स आती है। गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग को अजाब समझा जाता है, माफी के साथ, कितने लैंड पे गया तो खुडे लैंड देगा, ट्रेनिंग तो है। प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग का मतलब आपको इसलिए बता दूं कि वहां समझा क्या जाता है, एक ग्रुप की ट्रेनिंग हो रही लाहौर PC अब बस ट्रेनिंग, दोपहर की ब्रेक में मेरा ट्रेनर का टेबल मैंने लहदा लगा दिया, मैं खाने का भी मैंने नवाला लिया ऐसे, तो पिछले टेबल पे एक रीजनल मैनेजर की दूसरे से आवाज बातचीत मुझे कान में सुनाई, कहता जी ट्रेनिंग बकवास है। मेरी जान निकल गई, मैं सुबह से लगा हूँ यार ट्रेनिंग कहाँ से बकवास। दूसरा कहता क्यों? कहता रोटी देखी है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग का नाम यशी है उसको कि यार रोटी 2 टाइम चाय स्पून ना बैग सोवांगे। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या अपग्रेडेशन हम लोग सर भूल ही गए हैं। सिखाया क्या जा रहा है हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन पिछले दिन से बेहतर नहीं हुआ। अपग्रेडेशन जो पहले से बेहतर नहीं हुआ, जो पहले से काबिलियत नहीं बढ़ी, जिसकी इंफॉर्मेशन पहले से नहीं बढ़ी, जिसकी आदतें पहले से बेहतर नहीं हुई, जिसका हुनर पहले से बेहतर नहीं हुआ। वो जावेद चौधरी कॉलम में लिखता है कि कोई दुनिया का शख्स पुरानी जुराब को जेब में डाल के 20 साल नहीं फिर सकता, लेकिन बदकिस्मती देखिए हम 20-20 साल पुरानी आदतें जेब में डाल के फिर रहे होते। वो आदतें जो हमें उल्टा नुकसान दे रही होती उसको बदलने की कोशिश नहीं करते। तो पिछले 2 सालों में अपग्रेडेशन ये इदारे की तरफ से नहीं है। अब क्वेश्चन फॉर यू, क्या आपने खुद को अपग्रेड करने के लिए कोई कोशिश की है? मैं आप ऑडिट नहीं कर की होगी कोशिश, लेकिन अब 3 चीजें क्योंकि मैंने बता दी है, इंफॉर्मेशन नॉलेज पहले से कितना बढ़ा, स्किल सेट्स कितने बेहतर हुए, एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रवैये में, बिहेवियर में, एटीट्यूड में मेरी तब्दीली क्या आई है, आदत में तब्दीली क्या आई है। अगर नहीं आई सर, ये 2 साल पिछले का सवाल था। मैं चाहता हूं सर ये सवाल अगर मैं 2 साल बाद आके दोबारा पूछूं, सवाल का जवाब सॉलिड हमारे पास, हम बता सकेंगे हमने 4 किताबें पढ़ी, हम बता सकेंगे हमने सर कॉन्शियसली वो 2 स्कॉलर ढूंढे, उनकी निशिस्त में बैठना शुरू किया। हम बता सकेंगे सर एक कोर्स ऑफर हो रहा था, हमने कोई रिक्वेस्ट करके इदारे से छुट्टी लेके वो कोर्स किया या खुद कोशिश करके कर लिया। हम बता सकेंगे सर जी ये 2-3 आदतों को मैंने लिखा है जो मुझे तंग कर रही थी, मेरे बड़े अपने करीबी मेरे से दूर हो गए थे सर, मैंने अपनी आदतों पे काम किया, मेरी जिंदगी बेहतर हो गई। तो गुजारिश ये है, ये सवाल पिछले 2 साल का अगर जवाब कुछ भी है, मैं चाहता हूँ इस अगले 2 साल के जवाब में उस बेहतर जवाब आना चाहिए। और वो तभी होगा
جب ہم اس چیز کو پریورٹی بنا رہے ہیں, یاد رکھیے گا بہتر بننا بھی ترجیح میں ہو تو بہتری آتی ہے. ترجیح میں نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت میرا خزانہ ہے, اس کو ضرور ملتا ہے چاہتا ہے, جو چاہتے نہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی. اپ گریڈیشن, اپنی بہتری, اس کو پریورٹی میں ضرور کیجیے. دس از دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ سلائڈ. سر 2017 جنوری جا رہا ہے, 2022 یہاں کھڑے ہو کے اس کا ویژن کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے سے مسائل بڑھ گئے. اور اچھا آپ کو جنرلی بتاؤں, جب بھی ایک فرد واحد 5 سال کی پلاننگ کرتا ہے تو زیادہ تر آؤٹ کمز کو لکھتا ہے. آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں؟ میرا عہدہ بڑھ سکتا ہے, میری تنخواہ بڑھ سکتی ہے, میں اور بہتر ہو سکتا ہوں, آگے چلا جاؤں گا, ترقی کر جاؤں گا, ریجن میرے پاس کو بڑا آ سکتا ہے, پوسٹ اچھی آ سکتی ہے. سر کبھی یہ سوچئے کہ ان 5 سالوں میں خوبیاں کون سی پیدا کرنی ہیں جن سے کچھ ہونا ہے. آؤٹ کم کی بجائے اس پروسیس کو لکھ لیجئے زندگی میں کہ اپ گریڈیشن کے لیے 5 سال کے لیے میں کروں گا کیا. اگر وہ اپ گریڈیشن آپ نے لکھ لی ہے تو قدرت کا نظام یہ ہے, قدرت کوشش کو قبول کرتی ہے اور نتیجہ دے دیتی ہے. حکم کس چیز کا ہے؟ نتیجہ دینے کا حکم, کوشش کرنے کا حکم ہے. تو وہ 5 سالوں کی ایک چھوٹی سی 3 منٹ کی آپ کو دے رہا ہوں پلاننگ لکھ لیجئے. اس سال کے سیشن کو رکھتے ہوئے خود کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, آرڈنی سے ایکسٹرا آرڈنی بننے کے لیے کون کون سی کاوشیں اور کوششیں جو آپ کریں گے. 3 منٹس کچھ 4-5 ایکشن پلان کے لیے چیزیں لیں. میں کلوزنگ پہ چلا جاؤں. میں آسان اس کا کوئی تھوڑی سی وہ کر دیتا ہوں, آسانی آپ کی. سر جو آپ کے ویک ایریاز ہیں اگر پتہ ہے تو لکھ لیں کہ اس کو میں نے امپروو کرنا ہے. ممکن ہے وہ کوئی ایموشنل آپ کی جینیس کم ہو, ممکن ہے ڈیسیژن میکنگ اچھی نہ ہو, ممکن ہے لرننگ بیہیویئر نہ ہو, ممکن ہے جی آپ پڑھتے بالکل نہ ہو, مطالعہ اچھا نہ ہو, ممکن ہے آپ کی پروفیشنل ایکسپرٹیز نہ ہو, ممکن ہے آج فیئرز کی بات کی, 6 گھوسٹ فیئرز جو ان سے بات کی ہے, وہ خوف ایسا ہو جو آپ نے پالا ہوا پالنے والا ہے ہی نہیں, وہ اللہ کے حوالے کرنے والا. تو وہ اپنی کمیوں کو دیکھتے ہوئے 2-3 چیزیں لکھ لیجیے. اچھا آج ہم نے خود شناسی کی بات کی, خود کو جاننا ہے, اپنی اسٹرینتھ کو جاننا ہے, تو اپنی اسٹرینتھ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں بھی لکھ لیجیے. ان کو اور پالش کرنا ہے, ان کو استعمال میں لانا ہے. بعض بات ایک انتہائی اچھی قابلیت آپ میں ہوتی ہے اور ایک عرصے سے آپ نے اس کو کیا رکھا ہوتا ہے, ڈیٹ کیا ہوتا ہے, استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے. زندگی میں دیے ہوئے ریسورسز کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا اور نتیجے میں پہنچنا کامیابی ہے. جملہ کیا بولا میں نے؟ اسی زندگی میں دیے ہوئے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کسی نتیجے پہ پہنچ جانا, کسی منزل پہنچ جانا کامیابی ہے. وسائل چینج نہیں ہونے, جو ملیں یہی رہنے. تو اپنی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے لکھیے گا کچھ کہ کیا اس میں اور بہتری آ سکتی ہے. آج کا ہمارا سیشن سارا, اس کو میں بلٹس میں ریوائز کرتا رہوں گا, پوائنٹس آپ کو بتا دوں گا. سیشن تھا ہمارا جرنی فرام آرڈنری ٹو ایکسٹرا آرڈنری, عام سے خاص بننا پروفیشنلی کیسے ممکن ہے. 6 کوالٹیز آپ نے بتائیں, ان 6 کوالٹیز کو ہم جلدی سے ریوائز کر لیں گے. پہلا بتایا تھا کمٹمنٹ, لائف میں کمٹمنٹ ہونا چاہیے. دوسرا بتایا تھا ویژن ہونا چاہیے. تیسرا بتایا تھا ہارڈ ورک ہونا چاہیے. چوتھا بتایا تھا پیشن ہونا چاہیے. نیکسٹ پلاننگ ہونی چاہیے. نیکسٹ سیلف ایکچولائزیشن. دی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہم نے اشفاق صاحب کے من چلے کے سے ایک ویڈیو دیکھی, کیا مسائل کو سامنا کرنا, منزل کو پانے کے لیے خوف پہ قابو پانا. منزل کو پانے کے لیے خوف پہ, اور خوف انسان کا کیا ہے, ازلی دشمن ہے. اور اگلا پوائنٹ ہم نے کیا سیکھا, پچھلا دروازہ بند کرنا آگے جانے کے لیے. آگے چلے تو ہم نے کیا سیکھا جی, آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پروفیشنل گولز ہیں. اس میں ہم نے محمد علی قلعے کی ویڈیو دیکھا, وہ اپنے 99% ٹارگٹ کو دیکھ کے ہٹ کرتا تھا, اپنی انرجی ضائع جانے. ہم میں سے ہر کوئی جو سا زندگی میں فوکس نہیں رکھتا, جب فوکس نہیں ہوتا تو انرجی کہاں جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. تو ٹارگٹ سامنے رکھتے ہوئے, پروفیشنل ٹارگٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے. آگے ہم نے کیا سیکھا جی, کہ جو ویلیو ہے وہ بنتی ہے کسی خوبی سے. اور کوٹ ہم نے کیا کیا کہ 70 روپے والا کلو لوہا جو سا ہے وہ ایک گھڑی 1 لاکھ روپے میں کنورٹ ہوتا ہے حالت کو بدل کے. جس کی حالت نہیں بدلتی, کو خوبی اس میں ایسی پیدا نہیں ہوتی, اس کی ویلیو بھی. اور کوٹ کس کو کیا, حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پوچھا گیا قیمتی کون ہے, آپ نے کہا جتنا ذمہ دار ہے اتنا قیمتی. شخصی خوبی کے بغیر انسان قیمتی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہم نے لرن کیا
کہ دنیا میں اتنی بڑی کمپنی نوکیا اگر ختم ہو جاتی ہے اور اس کا سی او ایک لیسن دے دیتا ہے, وہ لوگ نہیں اپ گریڈ ہوتے, جو اپ گریڈ نہیں ہوتے وہ گرو نہیں کرتے, زیرو ہو جاتے. وہ ادارے جو اپ گریڈ نہیں ہوتے وہ ختم ہو جاتے, وہ ملک جو اپ گریڈ نہیں ہوتے ختم ہو جاتے. اپ گریڈیشن کو سمجھا تو پتہ لگا 3 چیزیں ہیں, ایک نالج ہے, دوسرا اسکل سیٹ ہے, تیسرا رویہ ہے. لاسٹ کلوزنگ اس بات سے کر رہا ہوں, ایک بڑی معروف کتاب پچھلے کچھ سالوں میں آئی, بک نیم واز, ایک فیمس بک تھی آؤٹ لائر کے نام سے, گلیڈول نے ایک تھیوری دی, اس پہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کارپوریٹ سیکٹر میں, دونوں اس پہ ہے, اس کے خلاف بھی ایک تھیوری ہے, یہ بھی تھیوری موجود ہے. وہ کہہ رہے جی سپر سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو 10,000 پیور گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ نے اپنی پوری توانائی اگر 10,000 گھنٹے کسی کام پہ لگا لی ہیں تو یو آر سپر سکسیسفل, جسے میں نے آج نام دیا ایکسٹراڈ. اگین کوٹنگ محمد علی کلے, ایک ایسی باکسنگ تھی سنگل پنچ پہ جیتتا ہے, ایک پنچ پہ جیت جاتا ہے, آغاز ہوا, پنچ لگا اور وہ جیت اور یہ جیت گیا. صحافی آ کے پوچھتا ہے کہ اٹس یور لک, سوال قسمت تھی. وہ اس کا مائک پکڑتا ہے, کھینچتا ہے اور ایک بات کہتا ہے اس پنچ کو جس کو میں نے ابھی مارا ہے اور $50,000 امریکن ڈالر لیا ہے, اس کو بنانے کے لیے 21 سال لگے. اس کو بنانے کے لیے کتنا ٹائم لگ گیا؟ تم ابھی ایک لمحے میں دیکھ رہے ہو, لیکن اس کو بنانے کے لیے پیچھے محنت کتنی ہے. سر ہم اپنے شعبے میں 15, 10, 20, 25 سال گزار چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارا موقع ہوتا ہے ہماری ایفیشنسی, ہماری ورکنگ کیا اس قابل ہوئی ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں, جو پہلے بڑا والا کام مشکل سے ہوتا تھا تھوڑی دیر میں کر لیتے ہیں. کیا ہماری ایفیشنسی بڑھی ہے, کیا ہماری قابلیت بڑھی ہے, اور کیا ہم اپنے شعبے میں کم از کم اتنے نامور ضرور ہوئے ہیں کہ اس پر سکسیسفل کہلائے جا سکیں. 10,000 گھنٹوں کے بغیر کوئی بھی سپر سکسیسفل. اب یہ دیکھیے گا کہ اگر 10,000 گھنٹوں کو کنورٹ کیا جائے سالوں میں تو یہ بنتا ہے 1 سال 1 ماہ 21 دن. لیکن وہ 1 سال 1 ماہ 21 دن کی تقسیم بھی بعض اوقات 21 سالوں میں ہوتی ہے. اس کو ڈیوائڈ کریں تو ممکن ہے 21 سال میں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم وہ 10,000 گھنٹے خالص گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے. اور یہ ڈیفینیشن پیور ٹائم کی ڈیفینیشن یہاں پر کیا ہے, خالص پروفیشنل 10,000 گھنٹوں کی ڈیفینیشن کیا ہے. سر لوگ اپنے کام میں فزیکلی موجود ہوتے ہیں, مینٹلی موجود نہیں ہوتے. لوگ کام میں موجود ہوتے ہیں, مینٹلی بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن اس میں اسپرٹ نہیں ہوتی, بدنیتی ہوتی ہے. سر 3 چیزوں کی موجودگی کا نام ہے کہ آپ نے 10,000 گھنٹے اپنے کام کو دیے. 1 is the physical, 2 is mental, 3 is spiritual. آپ نے اپنا جذبہ بھی اس میں شامل کیا. تو جس کام میں تن من دھن لگایا, جس کام میں پوری انرجی لگائی, قدرت کا نظام ہے. گلیڈول کہہ رہا ہے کہ نیچر جون سی ہے اس کو مقام بہتری آگے بڑھنا ایکسٹرا آرڈنری ضرور کر دیتی ہے. جس نے انویسٹ کیا کتنا ٹائم کی, 10,000 گھنٹے. اختتام کروں گا میں, میرے ایک استاد ہیں, میں مرشد مانتا ہوں واصف علی واصف صاحب کو. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہارے آنے سے فرق نہیں پڑا, دنیا میں تمہارے جانے سے بھی فرق نہیں پڑا. اگر اس کھیت میں 2 ڈنڈے لگا کے, ٹوپی پہنا کے, پرانی سی قمیض پہنا کے ہم جانور سے, چڑیا سے کھیت کو بچا لیتے ہیں, تو سر ہم سب کے بھی زندگی میں کوئی کھیت ضرور ہے. وہ ذمہ داری ہیں جو ہمیں اس ادارے نے دی ہوئی, جو ہم کر سکتے ہیں کم از کم ایک کمٹمنٹ ضرور کر لیں آج کہ وہ ہم کریں گے ضرور. اگر وہ ہم ضرور کریں گے تو جو ہمارے آنے سے دنیا میں اس ادارے کو, محکمے کو فائدہ ہوا ہے, تو یقیناً جائیں گے بھی تو فرق پڑے گا, کوئی اچھا بندہ ڈیلیور کر کے گیا. لیکن سر اگر یہاں موجود ہونے سے فرق نہیں پڑا تو یہاں سے جانے سے بھی فرق نہیں پڑے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آج ہمارے گیسٹ اسپیکر سید قاسم علی شاہ صاحب نے ہمیں موٹیویشنل لیکچر دیا. یقیناً سب لوگوں نے اس کو بہت دل سے سنا اور اس پہ سر عمل بھی کریں گے. اب میں گزارش کروں گا کمانڈنٹ ٹریننگ کالج جناب خالد محمود صاحب سے کہ وہ زیر تربیت افسران سے 2 منٹ بات کریں گے, اور پھر ہم گزارش کریں گے کہ وہ مہمان جناب قاسم علی شاہ صاحب کو آج تشریف آوری پر کالج کی طرف سے یادگاری شیٹ بھی دیں. سر خالد محمود صاحب. تو وی ہیو اے ٹریڈیشن ہے جی قاسم شاہ صاحب کہ جب بھی کوئی اسپیکر آتا ہے تو ہم اس کے بعد انہیں کھڑے ہو کے شکریہ ادا کرتے ہیں تالیاں بجا کے. تو پلیز رائز اپ اینڈ تھینک یو ویری مچ.